بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب. بہت خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کریم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم السلام علیکم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. آپ سب کو یہ مقدس مہینہ مبارک ہو. اس کی آمد آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہو. اللہ تعالیٰ اس کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا ہم سب کو اور آپ کو موقع زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. ناظرین مکرم، آج حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہنشاہ بغداد
غوث پاک آپ کا یوم ولادت ہے، اور اس مناسبت سے ہمارا موضوع گفتگو بھی یہی ہے، اولیاء کرام کی فضیلت، اولیاء کرام کی اہمیت، اولیاء کرام کی خدمات پورے عالم اسلام میں، فروغ اسلام میں ان کی کاوشیں، اور خصوصاً حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد، ان کی شخصیت، ان کے علمی کارنامے، ان کے فیضان کے کارنامے، ان کے سلسلہ عالیہ کی گراں قدر خدمات، یہ سب وہ معاملات ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت کا زمانہ 5ویں اور 6ٹی صدی ہجری کا ہے۔ یہ تاریخ اسلام میں بہت پرآشوب دور ہے۔ بغداد اس کا مرکز ہے، عباسی خلفاء تخت نشین ہیں، اور وہ نام کی خلافت ہے، وہ آمریت ہے، اور اس میں تمام وہی معاملات ہیں جو کسی بھی دنیاوی حکومت میں ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کی اقدار اور اسلام کی تعلیمات آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مسیحا نفس خرقہ پوش بھیجا بغداد میں، جس نے اسلامی تعلیمات کو نئے سرے سے توانائی بخشی اور اخلاقی اقدار کا جھنڈا بلند کیا۔ اسی لیے آپ کا ایک لقب محی الدین بھی ہے، یعنی دین کو نئے سرے سے زندہ کرنے والا، دین کو حیات نو دینے والا۔ ناظرین مکرم، اولیاء کرام کے یہ جو القاب سنتے ہیں آپ، یہ ایسے ہی معمولی اور سطحی اور سرسری القاب نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے صدیوں کا تجربہ ہوتا ہے، اور یہ اجتماعی دانش نے یہ القاب ان بزرگوں کو پیش کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو تاریخی ثبوت رکھتے ہیں اپنے ساتھ۔ حضرت کے القاب کی اتنی طویل فہرست ہے جو دلالت کرتی ہے کہ آپ کی شخصیت میں کتنی جلالت تھی، کتنی نجابت تھی، کتنی وسعت تھی، کتنی جامعیت اور کتنی ہمہ گیری تھی۔ حسنی اور حسینی سادات، سبحان اللہ سبحان اللہ، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زہد و تقوی جس گھرانے میں پہرا دیتا ہے، جہاں نیکیاں اور پارسائیاں دست بستہ کھڑی رہتی ہیں، جہاں سچائیوں کی گھٹی دی جاتی ہے، یہ اس گھرانے میں جنم لینے والے فرزند جلیل تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کو رخصت کیا حصول علم کے لیے، تو اتنی حسرت سے کہا کہ بیٹا آپ کو اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں، اللہ کے راستے میں بھیجتی ہوں، حصول علم کے لیے بھیجتی ہوں، حصول معرفت کے لیے بھیجتی ہوں، اور اب شاید ہی کبھی ملاقات ہو، ممکن ہے کہ صف محشر میں کہیں ملاقات ہو۔ آپ اندازہ فرما لیجئے کہ یہ کتنا بڑا ایثار تھا جو اس زمانے کی محترم مائیں اور مقدس باپ کیا کرتے تھے، اپنے کسی بیٹے کو، کسی نور نظر کو، کسی لخت جگر کو دین کے لیے وقف کر دینا، دین کی خدمات کے لیے وقف کر دینا۔ یہ بہت معمولی مسئلہ نہیں تھا، یہ بہت ہی غیر معمولی کارنامہ تھا۔ پھر حضور حضرت غوث پاک کا بھی تو دیکھیے نا، آپ نے بغداد جیسے عظیم الشان مرکز میں تشریف لا کر ہر اس جگہ سے اکتساب علم کیا اور اکتساب فیض کیا جہاں سے ممکن تھا، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیبہ رکھا ہوا تھا۔ یہاں ایک بات ناظرین بہت دلچسپ ہے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، وہ کسی جگہ سے کوئی انتظام ہٹاتا ہے تو وہیں کوئی ایک متبادل انتظام فراہم فرماتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بغداد تشریف آوری کا سال عین وہی سال ہے جب حضرت امام غزالی نظامیہ یونیورسٹی کی وائس چانسلری چھوڑ کر بغداد سے نکل گئے تھے۔ تو مشیت ایزد نے رہبر سے خالی نہیں رہنے دیا مرکز بغداد کو۔ دوران تعلیم آپ نے جو کثرت سے ریاضتیں کی ہیں اور عبادتیں کی ہیں، آج جب ہم اس کی تفصیل سنیں گے تو ہم حیران ہوں گے کہ ان کے کانسیپٹس کس قدر کلیئر تھے۔ اور جتنا بھی ہم پرانے زمانے میں چلے جاتے ہیں، سلف صالحین کے دور کے اور صدر اسلام کے دور کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان علماء، ان مشائخ اور ان طلباء اور ان مدرسین کو معلوم ہوتا تھا کہ محض علم نہیں حاصل کرنا بلکہ تربیت بھی پانی ہے، اور دراصل ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے اور اسلام کی زرعی تعلیمات کو اپنا زندگی کا لاہ عمل بنانے کے لیے۔ اس سلسلے میں آپ کی ریاضتیں اتنی زیادہ ریاضتیں ہیں، جوانی کی ریاضت، ناظرین مکرم جوانی کی ریاضت کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے خود اس پر فخر فرمایا ہے۔ یہ جو فخر ہے نا، یہ فخر تحدیث نعمت کا فخر ہے،
یہ غرور اور تکبر کا فخر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اتنے علوم پڑھے کہ کثرت علوم نے مجھے قطب بنا دیا، اور اس کے ساتھ وہ کثرت ریاضت اور عبادت تھی جو بغداد اور اس کے نواحی علاقوں میں آپ انجام دیتے تھے۔ آپ نے فاقہ کشی کی، کثرت سے روزے رکھتے، راتیں جاگ کے گزارتے، یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان تھا۔ آپ کے فیضان کے اتنے دھارے ہیں اور اتنی جہتیں ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہر پہلو ایک سمندر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے فیضان کا آغاز ہوا اور اس کی ابتدا ہوئی، اور بہت ہی شاندار طریقے سے ہوئی، مواعظ حسنہ کی صورت میں اور خطبات جلیلہ کی صورت میں۔ آپ کے خطبے سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے، اور اتنے لوگ لکھتے تھے آپ کے ارشادات کو، اتنی دواتیں اور اتنے قلم وہاں ہوتے تھے کہ جگہ کم پڑ جاتی تھی، اور پھر اس کو وسیع کیا جاتا رہا، فصیح کیا جاتا رہا، ہر بار جگہ قلیل ہو جاتی تھی۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو آپ کے مجلس وعظ میں توبہ طائب ہوتے تھے، گناہوں سے توبہ کرتے تھے، بعض گریے سے وفات بھی پا جاتے تھے۔ یہ تھا آپ کے فیض کا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو آپ کی تصانیف جلیلہ ہیں۔ آپ کی تصانیف آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان پر ہم بات چیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں تقریر کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، جہاں گفتگو کی بے پناہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہاں یہ نعمت بھی عطا کی تھی کہ آپ کو تصنیف اور تالیف کے کام میں بھی ید بیضا حاصل تھا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اہم پہلو آپ کے فیضان کی اشاعت کا اور اس کی کثرت کا، آپ کی اولاد صالحہ، آپ کے خلفائے اعظام، آپ کے مریدین، آپ کے مریدوں میں اور آپ کے خلفاء میں اور آپ کی اولاد پاک میں ایسے ایسے ولی کامل نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعد میں بھی، اگر ہم دیکھیں کہ تو سلسلہ عالیہ قادریہ میں ہر علاقے میں، ہر زمانے میں اکابر اولیاء موجود رہے ہیں۔ دیکھیے کہ امام ابن تیمیہ کا تعلق بھی سلسلہ عالیہ قادریہ سے ہے، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی جیسے عظیم الشان جلیل القدر صوفی کا تعلق بھی اسی سلسلہ عالیہ سے ہے۔ پھر حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتیاز بھی عطا فرمایا۔ پوری دنیا میں، عالم اسلام کی مختلف زبانوں میں آپ پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں، آپ پر سب سے زیادہ منقبتیں لکھی گئیں۔ سب سے زیادہ کسی ولی کامل پر اگر منقبت لکھی گئی ہے تو وہ حضرت غوث اعظم ہے، خود پنجابی میں، سندھی میں، ہماری جنوبی ایشیا کی مقامی زبانوں میں، بلکہ لوک گیتوں میں بھی۔ لوک گیتوں میں اس صوفی کا نام داخل ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں داخل ہوا ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کا لوک گیتوں کا موضوع بننا بالکل ممکن کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میں اپنے بہت ہی محترم مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ ہمارے مہمان ہیں محترم پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب۔ قبلہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، آپ کا بھی بہت کرم ہے کہ آپ تشریف لائے۔ بہت محترم ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر۔ ناظرین، ہمارے مہمان اور میں، ہم سب آپ کو ایک بار پھر رمضان المبارک کی مبارک دیتے ہیں، اور ذوق و شوق کی تسکین کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے نامور قوال جناب شیر میاں داد اور ان کے ساتھی۔ یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ہمیشہ آپ 92 نیوز چینل کی سحر کی نشریات میں انہیں دیکھتے ہیں، اور ان کے کلام سے جس طرح یہ پیش کرتے ہیں والہانہ انداز میں، بہت آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، اور انہیں دنیاوی اعزازات بھی بہت حاصل ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں۔ اور سب سے زیادہ بڑا ایوارڈ تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے اور میرے دلوں میں ان کی قدر ہے۔ ہم ان کے منتظر رہتے ہیں، ان کی آواز کے اور ان کے کلام کے اور ان کے ساتھیوں کے، اور جب یہ سما باندھتے ہیں تو لطف آ جاتا ہے۔ ناظرین، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔
پروفیسر اعظم نوری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. جی سر. پروفیسر صاحب، حضرت غوث اعظم کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر دور کے اکابر امت نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. بالکل ایسے. تو آپ ان کے کچھ ابتدائی حالات، ولادت، خاندانی پس منظر آگاہ فرمائیے ہمیں کچھ. بہت شکریہ قبلہ نظامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین کو صمیم قلب سے رمضان المبارک کی آمد پہ ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس ماہ معظم کو امت مسلمہ کے لیے اور ہم سب کے لیے آمین. خیر و برکت کا اور عظمت رفتہ کو پانے کا سبحان ذریعہ اللہ، بنائے. سبحان اللہ. آج جس ہستی کو ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں وہ ہستی اتنی بڑی ہے کہ واہ کیا مرتبہ، آہا، یعنی آغاز ہی واہ سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بے شک. اور سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ناظرین اگر اس کی تشریح سمجھتے ہوں تو اس شعر کا بڑا حظ لیں گے. نبوی می بارش، سبحان اللہ. علوی فصل سبحان اللہ. موسم، واہ، بطولی گلشن. کیا بات. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، اللہ اکبر. اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. سبحان اللہ، سبحان. آج ہم نجیب الطرفین، قران السعدین، واہ، غوث الثقلین، سبحان اللہ. حضور شیخ سید عبد القادر الجیلانی قدس سرہ العزیز ان کے مناقب کے لیے اس پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں. ان کا تعارف میں انہی کی زبان میں کراتا ہوں. واہ، بہت خوب. انہوں نے کہا تھا کہ عبد القادر المشہور و اسمی، کہ میرا مشہور نام جو ہے وہ عبد القادر ہے. اور اپنا مقام بیان کرتے ہوئے کہا کہ رب نے مجھے مقام یہ بخشا ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرمایا جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہے، رب نے مجھے وہ نگاہ عطا کی ہے، میں رب کی کل کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان. جس رات اس دنیا میں آپ کا تولد ہوا ہے، آپ کی سیرت پہ لکھی گئی کوئی بھی کتاب سوانح عمری پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بہجت الاسرار ہو، وہ قلائد الجواہر ہو، وہ تفریح الخاطر ہو، جس کو بھی دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ اسی رات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد ماجد کے خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں آ کے فرمایا. اچھا غازی صاحب، اس کے پیچھے قرآن کی ایک آیت موجود ہے. جی. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، قرآن مجید میں سورہ شورى میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، سبحان اللہ، کہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ جو اولیاء اللہ کاملین صالحین ہوتے ہیں، جو بائی برتھ پیدائشی ولی ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتے ہیں. قسام ازل نے انہیں ازل ہی سے چنا ہوتا ہے، تو یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں. اچھا، منتخب لوگوں کے پروٹوکول بھی پھر بڑے خاص ہوتے ہیں. بے شک. حضرت زکریا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بڑھاپے میں جا کے بیٹا دینا تھا تو خود فرمایا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے خود بشارت دی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ تو سنت الہی ہے. بے شک. آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ جس رات آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو رحمت کونین آپ کے والد گرامی کے خواب میں آئے، اور خواب میں آ کے جو جملے ارشاد فرمائے وہ قابل توجہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یا ابا صالح آتاک اللہ ابنن ہوا ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی. سبحان اللہ، سبحان اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے کہ وہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے. سَيَكُونَ لَهُ شَأْنٌ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِي بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ. سبحان اللہ، سبحان. جو شان میرے اللہ نے مجھے نبیوں اور رسولوں میں عطا کی ہے، سو وہی شان اللہ نے اس پیدا ہونے والے بیٹے کو اولیاء اور اقطاب میں عطا فرمائی ہے.
ماشاءاللہ. اس طرح آپ کو بشارت کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا. محبوب سبحانی، محبوب سبحانی ہے، قندیل نورانی ہے، غوث سمدانی ہے، غوث الثقلین ہے. اچھا، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو کسی نے پوچھا آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، یا آپ کو کس نے بتایا؟ تو کہتے ہیں میری عمر اس وقت 10 سال تھی، تو میں جب گھر سے نکل کے مکتب کی طرف جاتا نا تو ایک منظر میں دیکھتا اور ایک منظر میں سنتا. اچھا. دیکھتا کیا؟ کہتے ہیں میں راستے میں گزرتے ہوئے دیکھتا ار الملائکۃ تمشی حولی، میں دیکھتا کہ میرے دائیں بائیں فرشتے چل رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. یہ اللہ کا ایک عطا کردہ پروٹوکول ہے سید الاولیاء کے لیے. بے شک. سید الاولیاء کے لیے میرے دائیں بائیں اللہ کے ملائکہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی میں مکتب میں جاتا تو میرے کانوں میں ایک آواز آتی، وَأَرَا وَأَسْمَعُ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ هُمْ يَقُولُونَ افصحوا لِوَلِيِّ اللَّهِ. فرمایا وہ اونچی آواز میں کہتے جگہ بنا دو، جگہ بنا دو، جگہ بنا دو، اللہ کا ولی آ گیا ہے، یہ ہے خدائی اللہ کا ولی جلوہ گر ہو گیا. اچھا، جب آپ اس سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے کبھی کہتے ہیں میں دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا 10-11 سال کی عمر میں، تو مجھے عالم غیب سے آواز آتی الیہ یا مبارک، اے مبارک ادھر آ جاؤ. کبھی کہتے ہیں میں جانوروں کے ساتھ جیسے بچوں کا ایک شوق ہوتا ہے ان کی طرف جاتا تو میرے کانوں میں آواز آتی ما لہذا خلقتا، کمال ہے، اے عبد القادر آپ کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کہتے ہیں بالآخر حج کا دن آیا، میں چھت پہ چڑھا اور جب میں نے نگاہ اٹھا کے سوئے مکہ دیکھا تو کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم رب نے سارے پردے ہٹا دیے، میں وہیں چھت پہ کھڑا میدان عرفات میں حاجیوں کو دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان. سارے حجاج وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں جب یہ منظر دیکھا نا تو میں نیچے آیا اور میں نے آپ کے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا یہ ہے ہمارے رول ماڈل. جی. میں نوجوانوں کو اور بالخصوص ٹین ایجر بچوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا، وہ ہمارے ساتھ اگر شامل نشریات ہیں تو وہ ذرا غور کریں. کہتے ہیں میں نے آ کے اپنی والدہ محترمہ سے کہا اماں جان حبینی للہ، مجھے آپ اللہ کے لیے وقف نہیں کر دیتی؟ کیا بات، میں اللہ کے لیے وقف ہونا چاہتا ہوں. تو والدہ نے پوچھا کیا کرو گے؟ ان کا 2 کام کروں گا، یہاں سے ولایت کا آغاز ہو رہا ہے. سبحان اللہ. 2 کام کروں گا. پہلا کام کہا اشتغل بالعلم، میں بغداد شریف جا کے علم حاصل کروں گا. واہ. اور دوسرا کام وازور صالحین، وہاں نیکوکاروں کی زیارت کروں. کمال ہو گئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کی ابتدا ہوتی ہے علم سے اور صالحین کی صحبت و زیارت سے. واہ واہ واہ. سبحان. اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ لوگوں میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ رب ذوالجلال نے مجھے قطب کے درجے پہ فائز کر دیا. تو یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ، اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا اپنا قبلہ نامی صاحب، کہ حضور غوث الثقلین قدس سرہ العزیز، آپ کی شخصیت مبارکہ کی جو سب سے بڑی روشن جہت ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ نے بچپن سے لے کے اپنے وصال تک جس چیز کو سب سے زیادہ معاشرے میں ڈیلیور کیا ہے وہ علم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے علم کی بنیاد پہ ہی یہ سارا کچھ کیا ہے. اور اس طرح پھر جب آپ کا واپس پلٹتے میلاد کی طرف، جی، 1 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی ہے. وَاشْتُهِرَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، جو بائی برتھ ولی ہوتے ہیں ان کے پھر انتظام و انصرام بھی ایسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. کہتے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ نے نا بڑی عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا سحری تک دودھ پیتا ہے اور جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پھر دودھ پیتا ہے. واہ واہ. حال یہ ہو گیا وَاشْتُهِرَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وُلِدَ لِلْأَشْرَافِ وَلَدٌ لَا يَرْضَعُ نَهَارَ رمضان. رمضان میں جو دودھ بچہ نہیں پیتا اسے عبد القادر کہتے ہیں. اور جب کبھی بادل ہوتے لوگ کہتے کہ کوئی بات نہیں، اگر بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں بھی آ رہا تو سیدوں کے گھر جا کے پتہ کر لو عبد القادر نے دودھ پیا ہے تو سمجھو رمضان رخصت ہو گیا، اور اگر نہیں پیا تو سمجھو ابھی رمضان ہے. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب ڈاکٹر شبیر جامی صاحب، جس طرح کہ حضرت بھی فرما رہے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو علمی سفر ہے اس کے کیا مراحل ہیں،
کن اساتذہ سے فیض پایا، کیا کیا علوم حاصل کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت اور نظام رحمت ہوتا ہے جس کی مناسبت سے شخصیات کو زمین پر بھیجا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت تمہیدی باتیں ہوئیں۔ آپ کا ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ جب بنو عباس کا زمانہ زوال پذیر ہو رہا تھا اور ظاہری امکانات جو مسلمانوں کے اعلیٰ معیار کے تھے وہ مرجھا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تمام تعلیمات کی پراپر نمائندگی کرنے والا بندہ بھیج دیا، سبحان اللہ، تاکہ وہ علم کی جگہ کو، عمل کی جگہ کو، تقوی کی جگہ کو اور اللہ تعالیٰ کے فیض و برکت کی جگہ کو چیک کروا کے دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ بھئی دین اسلام کا یہ وہی رنگ ہے جس سے انحراف کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اور وہ ہستی ہو بھی استقامت کا کوہ گراں، بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ جب ایک تربیت کے مراحل سے گزرنے لگتے ہیں، ہمارے قبلہ پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی۔ وہب اور کسب کا جتنا حسین سنگم نظر آتا ہے حضور غوث پاک کی شخصیت میں، وہب کا بھی کوئی انتہا نہیں، لیکن ریاضت و مجاہدہ یا حصول علم کے لیے جتنی مشقت درکار تھی وہ بھی ہمیں آئیڈیل درجے پر نظر آتی ہے۔ اور لگتا یہ کہ جہاں وہب اور کسب کٹھے ہو جائے نا، وہاں عروج بھی آخری درجے کا آ جاتا ہے، کمال ہی وہیں آتا ہے، کمال بھی وہیں آتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ جب اپنی والدہ سے اجازت لے کر نکلتے ہیں تو آپ کا ذرا فطری مزاج چیک کریں، یعنی بات کو غور سے سننا، جی ہاں، اور پھر اس کو ماننے پر ڈٹ جانا اور راست گو ہونا، یعنی والدہ کا یہ جملہ روانہ کرتے ہوئے، میرے بیٹے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی وہ ظرف کی کیا نوعیت ہے کہ سچ کے ساتھ باطن کی اتنی وابستگی ہے کہ ہنگامی حالات ہو گئے، ڈاکو آ گئے اور چھینا جھپٹی کا سخت ماحول ہوا، تب بھی عبد القادر کے صداقت کے رنگ میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ آپ کی صداقت اور راست بازی کار استقامت اتنی مؤثر ثابت ہوئی کہ ڈاکوؤں کو بھی ندامت کی راہ لینی پڑی۔ یہ آپ کی طبیعت اور فطرت کا وہ پھبن تھا جو اللہ نے فطری طور پر لگایا تھا۔ اب اندازہ لگے جس کا مزاج اس طرح کا ہے، جس کو سننے کی عادت اتنی ہے اور معنی اور مطالب کو پکڑنے کی فطرت اس طرح کی ہے، اس بندے نے دین کے علوم کس ہمدردی کے ساتھ، کیا بات، کس لگن کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ حاصل کیے تھے۔ ویسے تو آپ کے اساتذہ کی لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن بہرحال جامعہ نظامیہ جو اس وقت ایک صدر مقام تھا حصول علم کا، آپ بنیادی طور پر وہاں جا کر علم حاصل کرتے رہے، اور آپ کی جن لوگوں نے مہارتیں بیان کی ہیں، نحو ہو، صرف ہو، بلاغت ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، معارف ہوں، آپ کو ہر علم میں بہت کامل درک تھا، بلکہ آپ کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا جاتا تھا کہ آپ جس مجلس میں علمی گفتگو شروع کر دیتے تھے وہ ہر کسی کو آپ کے سامنے مغلوب ہونا پڑتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کو انتہا درجے کی معلومات ہر سبجیکٹ میں حاصل تھیں۔ تو آپ کا جب بعد میں درس فیض شروع ہوا اور آپ نے علم اور واعظ کے نام پر جب مجالس میں گفتگو کرنا شروع کی، تو ہر بندہ طالب بن کر، سائل بن کر، بڑے خوبصورت آپ نے جملے کہے کہ قلم اور دوات کم نہیں ہوتے تھے، ان کے اہتمام میں کثرت کرنی پڑتی تھی، کیونکہ نکتہ آفرینی، دقت پسندی اور حقیقت آشنائی کا وہ رنگ تھا کہ ہر بندہ دنگ رہ جاتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا رنگ اب بھی نظر آتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سلونی اما شیطوں کی کیفیت اب بھی یہاں موجود ہے۔ جامی صاحب،
یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے علم سے حضرت کی وابستگی اور علم میں انہماک اور علم میں تبحر کے مقام پر پہنچنا، پھر یہ عجیب سا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو اہل تصوف ہیں یا اہل دل ہیں یہ علم کی طرف مائل نہیں ہوتے، یا علم کو اہمیت نہیں دیتے، یا عالم نہیں ہوتے، یا علم پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک عجیب سی غلط فہمی نہیں ہے؟ اس غلط فہمی کی قبلہ نظامی سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم کے درجات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! علم کا پہلا مرتبہ ہوتا ہے صرف حصول معلومات، جی۔ علم کا دوسرا مرتبہ بنیادی طور پر ہوتا ہے حصول قابلیت، واہ! اور علم کا تیسرا مرتبہ ہوتا ہے تربیت و اصلاح کے جذبے کو علم کے ساتھ ہم آہنگ کرنا، اور تجزیہ و تحقیق کے ساتھ۔ تجزیہ اور تحقیق کے ساتھ۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ ناقدین بھی بیٹھے ہیں شاید وہ علم کو معلومات کے درجے میں رکھ کر تو دیکھ رہے ہیں، واہ! علم کے ساتھ نہ ان کا قابلیت کا تعلق ہے اور نہ علم کے ساتھ ان کا جذبہ عمل وابستہ ہے، جس کی وجہ سے تنقید کی راہ چل پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر عقیل صاحب، حضرت سیدنا غوث العظم کے جو مجاہدات ہیں، ریاضات ہیں عین عالم جوانی میں، جو تقریباً زندگی بھر جاری رہے، کچھ اس کے بارے میں آگاہی دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ قبلہ نظامی صاحب، ان بابرکت لمحوں میں اور عبادت کے اس مہینے میں عبادت کی معرفت کسی عبد مقرب اور عابد کے بغیر ممکن نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور عابد بھی وہ ہو جو ان تعبد اللہ کانہ کا تراہ کی منزلوں پر فائز ہو، واہ واہ! ان کے ذکر سے ہی برکتوں کے درواہ ہوتے ہیں۔ کیا بات! اور ابھی ہمارے پروفیسر صاحب اشعار پڑھ رہے تھے امام اہل سنت کے، آپ نے آخر میں کیا خوب فرمایا تھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا، حسنی حسینی نسبتوں اور عظمتوں اور روحانی فیوزات کا امین اور عکس جمیل جس کو کہتے ہیں وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سبحان اللہ۔ اور آپ کی ذات اقدس وہ ذات ہے، آپ کے والد کی کنیت ہے ابو صالح، واہ! اور والدہ کی کنیت ہے ام الخیر۔ کمال ہو گئی۔ اور آج تک 9 صدیوں سے واہ! بغداد شریف سے صالحیت اور خیر کے سوتے پھوٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ نظامی صاحب نہ صرف عالم اسلام بلکہ اقوام عالم کی امپیکٹ فیکٹر شخصیت ہے، کوئی شک نہیں۔ بلکہ جو اپنے اپنے خطوں اور زمانوں کے امپیکٹ فیکٹر لوگ تھے ان کے لیے امپیکٹ فیکٹر ذات حضور غوث پاک بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے عموماً ہم دیکھتے ہیں جو فقہ کا بڑا ہو اس کے اثرات فقہ کی دنیا تک وہ مستند ہوتا ہے، جو حدیث کا بڑا ہو، جو تفسیر کا، حضور غوث پاک کو دیکھیے مجاہدین کا مرجع بھی آپ ہیں، مفسرین کا مرجع بھی آپ ہیں، محدثین کا مرجع بھی آپ ہیں، فقہاء کا مرجع بھی آپ ہیں، اور صوفیاء کا مرجع بھی آپ ہیں۔ کیا شان ہے! یہی وجہ ہے آپ دیکھیے علامہ ابن تیمیہ جیسا خاص مزاج رکھنے والا بندہ وہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ آپ کیا ہیں؟ قطب العارفین ہیں۔ جی ہاں۔ اور امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں کہ آپ قدوۃ العارفین ہیں۔ حضور آپ نے جو اس میں گرامی لیا ابن تیمیہ کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم تو بہت احترام سے ہی یاد کرتے ہیں، انہوں نے ایک اور جملہ بھی بڑا ہی کمال لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کثرت میں ہیں اور حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں۔ بلا شبہ، کیا ٹریبیوٹ ہے! بلا شبہ۔ اور انہی کے شاگرد حافظ ابن کثیر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مخلوق خدا کی کثرت کو آپ سے نفع پہنچا ہے۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی آپ کے چچا جان آپ کو لے کر آپ کے پاس آئے تو کہنے لگے جی میرا یہ بیٹا بھتیجا علم الکلام کا بڑا ماہر ہے۔ حضور غوث پاک نے ہاتھ رکھا جیسے ڈیلیٹ نہیں کر دیتے، فرمایا بیٹا کچھ بولو، سبحان اللہ، لب بند، کچھ نہیں بول سکے۔ پھر ہاتھ پھیرا، فرمایا لو ہم نے تمہارے سینے کو علم و حکمت سے بھر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر محدث ابن جوزی جو عالم اسلام کا بڑا نقاد قسم کا محدث ہے، ایک دفعہ حضور غوث پاک کی مجلس میں ایک آیت کی 11 تفاسیر بیان کی انہوں نے، اور حضور غوث پاک نے اس کی 40 تفاسیر بیان کی، تو جناب ان کی طبیعت شاد ہو گئی۔ اور حضور غوث پاک 18 برس کی عمر میں بغداد میں تشریف لائے ہیں۔ 8 برس آپ نے مسلسل علوم دینیہ میں کمال اور مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد 25 برس تزکیہ مجاہدہ کے لیے آپ فرماتے ہیں، جو آپ نے
مجاہدات کیے ہیں نا قبلہ نظامی صاحب، آج وہ مسند سجادگی پر بیٹھنے والے لوگ دیکھیں جو پیران پیر، خالی پیر نہیں، پیران پیر دستگیر، جن کو غوث اعظم کہتے تصوف کی دنیا میں، اتنے سخت مجاہدے کر رہا ہے. کہتے میں 30 سال تک تو میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اللہ اکبر، اور 15 برس تک عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا ہوں. اور برج عجمی میں 11 سال، وہ برج تھا ایک پرانا، میری وجہ سے برج عجمی مشہور ہو گیا. اور فرماتے ہیں پھر ان مجاہدات میں توکل کی منزل سے گزرا، زہد کی منزل سے گزرا، فنا اور سخا کی منزلوں سے گزرا، مجھ پر ان کی حقیقتیں منکشف ہوتی گئیں، اور مجھے نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش. جہاں قبلہ نظامی صاحب میں عرض کرتا چلوں، جو عقل سلیم رکھتے ہیں وہ تو اس چیز کو اعتراف کرتے ہیں کہ ہر انسان کی جو مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی کیپیسٹیز جدا جدا ہوتی ہیں، لیکن جو عقل سقیم والے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی دیکھیے، ہر بندہ ہر لحاظ سے دوسرے سے جدا ہے، مختلف. آپ مولانا روم نے فرمایا تھا نا کہ کار پاکاں را قیاس خود مگیر، گرچہ بات شد در نوشتن شعر و شیر. پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کرو، یہی ہماری غلطی ہوتی. اور مولانا نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ مختلف چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مختلف پیمانے ہوتے ہیں. اس کے لیے مثال دی کہ جن پیمانوں سے پتھر پہاڑ تولے جاتے ہیں، ان پیمانوں سے ہیرے جواہرات نہیں تولے جاتے. آپ ہر معاملے کو ایک ہی اپروچ سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. آپ سے اگر کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کی ناکامی ہے. اعتراض کرنے والوں کی، حضور غوث پاک نے مجاہدات کیے ہیں. یہاں دیکھیے جو علوم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، علوم سیکھنے کے بعد فوراً مسند واعظ پر بیٹھ جاتے ہیں. حضور غوث پاک نے 25 برس اس تربیتی مجاہدوں ریاستوں سے گزرے. اور اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور راہ دکھائیں گے. اور اللہ نے دکھائی، ایسی راہیں دکھائیں حضور غوث پاک کے لیے، ایسی راہیں کھولیں کہ وہ مرد درویش کائنات کے لیے راہیں کھول گیا. تزکیہ و تصوف کی جو جہت آپ نے متعین کر دی ہے، آج تک تصوف کے دبستان اسی کو خضر راہ بنائے ہوئے اس پر چل رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. پروفیسر اعظم نوری صاحب سے پوچھتے ہیں، حضور والا حضرت کی جو تعلیمات میں ہمیں حب الہی اور عشق رسول سبحان اللہ سبحان اللہ اوج پہ نظر آتا ہے، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیے. قبلہ نظامی صاحب، اصل میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تو ہمارے دین کی بنیاد ہے نا جی. بے شک یہ تو دین کی بنیاد ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین محبت جو ہے وہ تو اللہ سے کی جائے گی. اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو حضور غوث الثقلین خود بھی اور اپنے عقیدت مندوں کو بھی انہی دو نسبتوں کو مضبوط کرنے کی طرف راغب کرتے تھے. میں ان کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا مرید وہی ہے جو اللہ کا ذاکر ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کا ذاکر ہے وہ میرا مرید ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے نزدیک ذاکر وہ ہے کہ جو دل سے اللہ کو ذکر یاد رکھے، جو دل سے اللہ کا ذکر کرے. مطلب وہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خوشی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اچھا، پھر ایک موقع پہ آپ اپنے مریدین کو فرماتے ہیں کہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ سے غفلت کا انجام بہت خطرناک ہے. جی، ادھر انسان اللہ سے غافل ہوا، فرمایا ادھر اس کا دل مردہ ہو گیا.
ذکر خدا سے غفلت جو ہے وہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے. اور آپ محبت الہی میں تو اس درجے پہ فائز تھے کہ صحن حرم ہے, پچھلی رات کا وقت ہے, اور ایک شخص اپنے رخسار پتھروں اور ریزوں کے اوپر, ذروں کے اوپر رگڑ رگڑ کے کہہ رہا ہے, رگڑ رگڑ کے کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ اولاً تو اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر دینا, کمال معاف کر دینا, اور اگر بالفرض اس کے اعمال اس قابل نہ ہوں کہ انہیں معاف کیا جائے تو پھر مالک کونین قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھانا, نابینا کر کے اٹھانا. اور اس لیے نابینا کر کے اٹھانا کہ کہیں مجھے تیرے بندوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ اللہ. اور جب لوگ کان لگا کے سنتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی مناجات اللہ کے حضور میں کون پیش کر رہا ہے تو حیران ہوتے ہیں, یہ کوئی اور نہیں, یہ شیخ سید عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو محبت الہی میں تو وہ اس حد تک مطلب آگے بڑھ چڑھ کے اپنے مریدین کو متوجہ کرتے تھے. حضور حب الہی کا تو انعام بھی بڑا ہے نا, یحبہم و یحبونہ, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بلکہ یہ جو محبت ہے, اس محبت کی خیرات تو پھر یہ ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتزاورین فیہا والمتبازلین فیہا والمتجالسین فیہا. کیا بات ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ انسان کو کہاں سے اٹھاتی ہے اور کہاں پہ لے کے جاتی ہے. حضور یہ ہمیں کون باتیں کروا رہا ہے, ایسے ہی کس لیے ہم بیٹھے ہیں, بالکل ایسے ہی, انہی کی محبت کی خیرات ہے, انہی کی محبت کی خیرات ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء ولکن یغبطهم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نبی تو نہیں ہوں گے, شہید تو نہیں ہوں گے, لیکن اللہ کی بارگاہ سے انہیں مقام ایسا ملے گا کہ نبی اور شہید بھی ان کے مکان پہ رش کریں گے. سبحان اللہ. اور وہ ان کے مقام کو دیکھ کے ان پہ ناز کریں گے. کمال ہے. صحابہ کرام نے عرض کی تخبرنا من ہم لعلنا نحبہم. آقا جی ہمیں بھی بتائے نا کہ ان کی پہچان کیا ہے تاکہ ہم ان کو پہچان کے ہم بھی ان سے محبت کیا کریں. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن قوم تحابوا بروح اللہ غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها ولا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ معاشرے میں محبتیں بانٹتے ہیں. الحب للہ والبغض للہ. وہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو خدا کے لیے, اور کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بھی خدا کے لیے. میں یہاں پہ غنیت الطالبین سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح محبت الہی اور تعلق باللہ ان چیزوں کے اوپر حضور غوث الثقلین زور دیتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دل لگا کے اللہ کو یاد کیا, اللہ کی عبادت و بندگی کی. جب صبح سورج طلوع ہوا نا تو منہ سے ایک جملہ نکل گیا. اچھا. اور جملہ کیا تھا کہ نعم العبد ابراہیم و نعم الالہ الہ ابراہیم. کیا بات, کہ کتنا اچھا بندہ ہے ابراہیم اور کتنا اچھا ہے اس کا خدا جس کی بندگی میں ساری رات گزر گئی ہے. بس یہ جملہ نکلا. آپ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, کسی نہ کسی مہمان کو شامل کرتے. اللہ نے آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیج دیے. تو انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں. آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. انہوں نے کہا جی پیش کیجئے. انہوں نے کہا نہیں, یہ قریب ہی میرا باغ ہے, اس باغ میں ایک میٹھا ٹھنڈا پانی کا چشمہ ہے, وہاں پہ چلتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. باغ میں داخل ہوئے, چشمہ آ ہی نہیں رہا, چشمہ مل ہی نہیں رہا. اللہ اللہ. اب بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں تو ان کو چشمے کا کہہ کے لایا ہوں اور چشمہ موجود ہی نہیں ہے. تو تنگ آ کے بالآخر ڈھونڈ ڈھانڈ کے جب نہیں ملا تو ان مسافروں سے کہتے ہیں آپ دعا کریں, مسافر ہیں, آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ چشمہ ظاہر فرما دے. سبحان اللہ. ان دونوں فرشتوں نے دعا مانگی ہے, چشمہ ظاہر ہو گیا ہے. کیا بات. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں, ہم انسان نہیں, ہم فرشتے ہیں, اور یہ جو آپ کو اللہ رب العالمین نے آزمائش سے گزارا ہے
یہ اس وجہ سے گزارا ہے کہ آپ نے محبت الہی کے درمیان میں اپنے آپ کو شامل کر دیا. کیا بات ہے, کیا کہ بندہ کتنا اچھا ہے ابراہیم. یہ جو عجب اور خود پسندی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں آئی. اچھا یہ واقعہ بیان کر کے نا حضور غوث الثقلین نے اس پہ ایک بڑا جملہ خوبصورت لکھا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ اللہ کا اپنے خلیل کے ساتھ ہے تو اس کا عام بندے کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا, عام بندے کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہوگا. لہٰذا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے تو آپ پارہائے صحف غنچہائے قدس, پارہائے صحف غنچہائے قدس, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام, آب تطہیر سے جس کے پودے جمے, کیا بات, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام, کیا بات, اور غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سبحان سلام. اللہ. محبت مصطفیٰ میں آپ اٹھائیے بہجت الاسرار, اس میں واقعہ, بلکہ ساری کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. واز چل رہا ہے جی, ہزاروں کا مجمع ہے, اچانک آپ اپنی کرسی سے اٹھتے ہیں اور حضرت شیخ علی بن الہیتی جی, ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ادب مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, تعظیم مصطفیٰ, ان کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچانک حضور غوث الثقلین کو کیا ہوا, اپنی کرسی چھوڑ کے, مسند چھوڑ کے جا کے, اور حضرت علی بن الہیتی جو ہے انہیں اونگ آئی ہوئی ہے, وہ اونگ رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو آپ نے جب دیکھا کہ میرے سامنے حضور غوث الثقلین ہاتھ باندھے کھڑے ہیں تو کہا حضور معاف کیجئے گا یہ کیا ہو گیا. کہا پہلے تم بتاؤ کیا ہوا. کیا ہوا. انہوں نے کہا حضور کیا بتاؤں, آپ کا واز سنتے سنتے وارفتگی کی ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے اونگ آئی, اور اونگ میں مجھے رحمت کونین کا دیدار نصیب ہوا, سبحان اللہ, ان کا جلوہ نصیب ہوا ہے, اور اس جلوے میں گم تھا تو میں آپ کو دیکھ نہیں سکا. آپ نے فرمایا پھر آقا تشریف لائے تو وہ کیا کہہ رہے تھے, کہتے وہ فرما رہے تھے بملازمتہ, میرے غوث عبد القادر کی صحبت کو لازماً پکڑے رکھنا, اس کو نہ چھوڑنا. تو آپ نے پوچھا کہ حضور آپ ہاتھ باندھے کیوں کھڑے تھے, تو ذرا جملہ سنیے. آپ نے فرمایا علی جس ہستی کو تو خواب میں دیکھ رہا تھا میں اس ہستی کو ان جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, اور میں ان کے ادب میں اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ مجھے سرکار کا جلوہ نصیب ہو. اللہ اکبر. یہ محبت رسول کے جب حاضری سے نکل کے حضوری کی کیفیت میں تھے, جب دل کرتا تھا تب رحمت کونین کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے. سبحان اللہ, کیا خوش نصیب ہستی. جناب ڈاکٹر جامی صاحب, شریعت اور طریقت میں, تصوف میں آپ نے ایک توازن, اعتدال اور بہت ہی حسین امتزاج قائم فرمایا. یہ بڑا مشکل اور کٹھن کام تھا اس تناظر میں, اس زمانے کے تناظر میں, اور جس حد تک معاملات بگڑ چکے ہوئے تھے. یہ خود ایک تجدیدی کارنامہ نہیں ہے, ایک مجدد جیسا کرامت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں وہ طریقت کو یا حقیقت اور معرفت کو بنیادی طور پر ثمرہ شریعت کہتے ہیں. یعنی یہ کہنا کہ طریقت اور شریعت کوئی اپوزٹ تھے. پرابلم یہ ہے کہ اب جو بندہ پی ایچ ڈی کر جاتا ہے تو پی ایچ ڈی والے کو ٹائٹل تو الگ ہی ملتا ہے, اگرچہ وہ رہتا بنیادی طور پر دائرہ علم میں ہی ہے. ہاں, مطلب ایم اے بھی ہوتا ہے, ایم فل بھی ہوتا ہے, وہ بی اے بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا جہاں طریقت یا تصوف یا معرفت و حقیقت کے لفظ بولے جاتے ہیں یہ بنیادی طور پر کبھی شریعت کے دائرے سے الگ نہیں ہوتے. یہی شریعت کے اپنے اپنے دائرے ہیں, صرف شناخت کے لیے نام رکھ دیے جاتے ہیں. تو ہاں, ہر زمانے میں چونکہ کچھ افراط و تفریط موجود ہوتی ہے, آپ کے زمانے میں اور آپ کے زمانے سے پہلے. اچھا, یہاں قبلہ نظامی سے بہت خوبصورت جملہ آپ کی وساطت سے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کی ہمیں تنقید کرنی چاہیے. جی, آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں, تصوف کے محققین نے تصوف کے باب میں آنے والے قواعد و ضوابط میں اگر کہیں افراط و تفریط ہوا ہے سب سے پہلے تو خود انہوں نے قاعدہ بندی کر کے اس کی تصحیح فرمائی. واہ واہ. اگر کسی نے اس بات کو چیک کرنا ہو, کتاب اللمع جی فی تصوف جو ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, جن کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ
طاؤس الاولیاء کا لقب دیتا ہے کہ اولیاء میں اگر کوئی مور درجے کا خوبصورت ولی ہے تو ابو نصر سراج ہے. تو انہوں نے کتاب اللمع میں باقاعدہ بحث باندھی ہے اولیاء کو لگنے والے مغالطے. اس کا مطلب کہ یہ کہنا ہے کہ یہ وادی اپنی صفائی اور ستھرائی میں خارجی ذرائع پر کی طرف جانا چاہیے، اس کے لیے ان کے اپنے بندے موجود ہیں. داخلی طور پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ نے نام لیا، تو آپ کا یہ جو ایک تجدیدی رنگ ہے، آپ نے شریعت کے اعمال کا وہ رخ جو ہمیشہ روحانی بالیدگی لاتا ہے، اس پر آپ نے بہت زیادہ فوکس کیا. سبحان اللہ. اور آپ بڑی کثرت کے ساتھ آپ کے اگر کتابیں پڑھی جائے، نماز کا تذکرہ تو آپ نے بہت زیادہ ہی کیا ہے، اور اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اے مسلمانوں، نماز کے اس پیٹرن پر آنے کی کوشش کرو جس پیٹرن کی وجہ سے فحش و منکر کی جگہ سے تم نجات پا جاؤ گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو یہ جو نماز ہے فحش و منکر سے نکال دے گی، اور وہ نماز جو درجہ احسان تک لے جائے، جو درجہ احسان تک لے جائے گی. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ یہ بھی واقعہ لائیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، یعنی بندے کی فطرت میں جو خلیفہ ہونے کی نیابت کی جو صلاحیت ہے، وہ تو ربط الہی کی کوئی خاص جگہ ہی ہے نا، جس کی وجہ سے اس کو خلیفہ کی جگہ پر کھڑا کیا گیا اور امانت کا بار اٹھانے کے اہل بنایا گیا. تو اب وہ جو جگہ ہے وہ انہی شریعت کے ایمان سے، عمل سے یہ جگہ پھوٹتی ہے. اب ہمارے ہاں قبلہ نظام سے جس طرح علم سطحیت رہ گئی ہے نا، علم ظاہرداری رہ گئی ہے، علم تنقید رہ گئی ہے، علم جھگڑا رہ گیا ہے، علم ضد رہ گئی ہے. بتائیں علم جو فضیلت کا سب سے بڑا معیار ہے، وہ نہ باعث اصلاح ہے، نہ وہ باعث تبصرہ ہے، نہ وہ باعث حقیقت آشنائی ہے. تو اب ہم علم کی نفی کرنا شروع کر دیں. بھئی علم تو علم ہی ہے. تو شریعت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پرابلم یہ کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس درجے پر جانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک چیز تو ضروری ہے کہ بندے کو اللہ نے جو فطرت سلیمہ دی تھی، وہ فطرت سلیمہ کہیں خراب تو نہیں کر بیٹھا. اگر خراب کر بیٹھا ہے تو یہ میکانزم سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. پھر آپ باقاعدہ مجاہدہ اور ریاضت کا ایک پورا سسٹم دیتے ہیں کہ اس مجاہدے اور ریاضت کے پانی کے ساتھ مسلسل کوشش کر کے بندہ اپنے باطن کو بہت اجلا کر سکتا ہے، بہت تقوی پر لا سکتا ہے. جامی صاحب، یہ زمانہ بھی تو وہ ہے نا کہ ایک طرف معتزلہ ہیں، ایک طرف اہل فلسفہ ہیں، ایک طرف اہل کلام ہیں، اور سب سے خطرناک مسئلہ یہ ہو گیا کہ کچھ اباحتی، یعنی جو ملحد قسم کے لوگ ہیں، لادین قسم کے لوگ ہیں، ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں، وہ بھیس بدل کے صوفیوں کی صفوں میں داخل ہو رہے ہیں. اب یہاں اس مرد مجاہد نے یہ کارنامہ کیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. باطنیوں نے بھی ایک بہت بڑا تماشا کھڑا کیا ہوا تھا، اور معتزلہ نے تو ظاہری نصوص کے معنی کو ہی دین قرار دے دیا نا، اور دین کی باطنی اور تاثیری اور حکمت پر مبنی معنی انہوں نے اپنے دبستان سے خارج کر دیے. دیکھیے جدید لادینیت کو بنیادیں انہوں نے ہی فراہم کی. اب بھی جو اپنے آپ کو لادینیت کی جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں تو انہی کا مواد وہ سامنے رکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی تاریخ میں یہ آ رہا ہے. حالانکہ یہ جو حقیقت پسند لوگ رہے ہیں، حقیقت آشنا رہے ہیں، آئیڈیل رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کی نصوص کی عکاسی کرنے والے رہے ہیں، جیسے حضور غوث پاک کی شخصیت ہے، ان کو مرجع بنانا چاہیے، بے شک مقتدا بنانا چاہیے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے. اب اگر اجازت ہے تو بہت خوبصورت آپ کے جملے ہیں تاکہ اس سے دیکھیں کہ آپ کس طرح فرما رہے ہیں، طبیعت آپ کی کس طرح. بارگاہ الوہیت کی طرف کتاب و سنت کے پروں سے پرواز کرو. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو. کیا بات ہے. آپ کی ذات گرامی کو اپنا وزیر اور معلم بناؤ.
وہی عالم ارواح کے حاکم، سبحان اللہ، مریدوں کے مربی، مراد والوں کی مراد، نیکوکاروں کے امیر، اور احوال و مقامات کے تقسیم کنندہ ہیں۔ کیا بات، کیونکہ اللہ نے یہ چیزیں ان کے حوالے کر کے انہیں سب کا امیر بنا دیا ہے۔ حضور کیا نعت ہے یہ، ہاں کیا نعت ہے۔ سبحان اللہ، حضور سبحان غوث پاک نے جتنے بھی ہمارے تصورات و نظریات ہیں، ان تمام تصورات و نظریات کو لا کر قرآن و حدیث کی دہلیز کے سامنے سجدہ ریز کروایا۔ کمال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر عقیل صاحب، حضرت امام مجدد الفسانی امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بعد اگر کسی کو قطبیت کبریٰ ملی ہے تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو آپ کی جو تصانیف ہیں ظاہر ہے وہ علم کا، عمل کا اور تاثیر کا عجیب و غریب مجموعہ ہے، آج تک ان کا فیض جاری ہے۔ فتوح الغیب جو آپ کی تصنیف ہے بطور خاص، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ نظامی صاحب، اگر میں یہ کہوں نا کہ حضور غوث پاک کی ذات تو قطبیت کبریٰ پر فائز ہے جی، اور آپ کی تصانیف کتب تصوف میں کتب کا درجہ رکھتی کمال ہے، تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ بے شک۔ اچھا، ابھی قبلہ جامی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جو صوفیاء نے سب سے پہلے خود ہی اپنی یہ وہ تنقید اور تنقیح کے مرحلے سے گزارا، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح محدثین کے ہاں جرح و تعدیل کا اصول ہے، بالکل ایسے ہی صوفیاء کے ہاں بھی ہے۔ انہوں نے تو بلکہ ان کی کسوٹی کچھ لحاظ سے ان سے بھی سخت ہے، سخت ہے، کیونکہ یہ تو وہ تو روایت ہے، یہ ذاتی مجاہدات کی بات ہے، مکاشفات کی یہ بات، روح کا مسئلہ ہے، روح کا مسئلہ ہے، نفسیات کی بات ہے۔ ایسے ہی۔ اچھا، قرآن کریم میں آپ دیکھیے، میں 2 آیات پیش کروں گا۔ ایک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، پوچھو رحمان کے بارے میں کسی واقف حال سے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرمایا، پھر وہ جب وہ بتا دے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کمال ہے، تو اس کی اتباع کرو، پھر چونچرانی جو ہماری طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ خبیرہ بھی ہیں، جو توحید کی جو آپ نے شروعات کی ہیں، تعبیرات کی ہیں، میں کہتا ہوں اگر بندہ وہی پڑھ لے تو اس کو فلسفہ توحید سمجھ آ جائے۔ اہل ذکر بھی ہے، اہل ذکر بھی ہے، جن سے پوچھنے کا کہا گیا، پوچھا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے من اناب الیہ، کمال ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ الفتح الربانی جو آپ کی دوسری تصنیف ہے، اس میں آپ نے توبہ پر بڑا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ آپ کا 18 برس کی عمر میں اس دور کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو توبہ کروا دینا، یہ من اناب الیہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو فتوح الغیب ہے جی، وہ آپ کے وہ قلبی واردات جو غیب کی طرف سے آپ پر کہہ لیجئے کہ مفاہیم وارد ہوتے تھے، سبحان اللہ جس کو چاہے جو عطا کر دے۔ بے شک۔ دیکھیے قبلہ نظامی صاحب، ہمارا یہ تو ایمان ہے کہ اللہ کریم درخت پر تجلی فرمائے تو درخت کہہ اٹھتا ہے کہ میں ہی اللہ جہانوں کا پالنے والا ہوں، انی ان اللہ رب العالمین، اس پر تو ایمان ہے۔ یا محدثین نے اور مفسرین نے بڑا کلام کیا ہے کہ اللہ نے درخت پر تجلی کی، جو تجلی کی اس سے وہ ایبزارب کی اور وہی ڈیلیور کیا جو اللہ نے چاہا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو درخت کے بارے میں تو یہ نظریہ ہے، تو کیا اللہ اپنے کسی محبوب ولی پر تجلی نہیں کر سکتا، کہ القاء نہیں کر سکتا؟ کرم کر سکتا ہے اللہ۔ اور فتوح الغیب میں جو روحانی امراض کا نسخہ کیمیا ہے، تزکیہ نفس، مجاہدہ نفس، ضبط نفس، یہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، یہ تینوں چیزیں ہمیں مجاہدہ نفس، تزکیہ نفس اور محاسبہ نفس انتہائی ریلیونٹ ہے، یہ ان دنوں ریلیونٹ ہے۔ اور آپ نے جو فتوح الغیب کے مقالہ نمبر 78 میں 78 میں جو سالکین راہ حقیقت کو 10 اصول عطا کیے، اچھا وہ سنیے گا، اور فرماتے ہیں اس اصول پر عمل کرو گے تو یہ فیض ملے گا۔ ایسے لگتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی ان اصولوں پر عمل کر کے وہ فیض پا کر آگے ہمیں انفارم کر رہے ہیں، محسوس ایسے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نظامی صاحب دیکھیے، اسپریچول ایکسپیرینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1 کہ حتی الامکان اللہ کی قسم کھانے سے مجتنب رہو، اور ترک حلف سے انوار الہی کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں قصدن یا مذاقن جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، اس سے اللہ شرح صدر عطا فرما دے گا۔ کیا بات ہے کتنے ایسے کام ہیں ہمیں ان شرح صدر نہیں ہوتا، فرماتے ہیں اس سے ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وعدہ خلافی سے بچو، اس سے سخاوت کا دروازہ کھل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کمال ہے
کیا آپ تجرباتی روحانیات میں تجربات کی باتیں بتا رہے ہیں؟ یعنی حضور یہ تو کلید کامیابی ہے، کلید کرم کشا ہے، ہاں، اور کلید کیمیا ہے، کیمیا ہے۔ اور نمبر 4 پر فرماتے ہیں دیکھیے کیا آج ایک سوشل ویلفیئر جو انسانوں کے مابین روابط ہوتے ہیں جی، اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں مخلوق میں کسی کو لعنت کرنے یا اذیت دینے سے بچے، اس سے انجام خیر ہوگا اور بندہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، چاہے کسی نے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، اس سے درجات بلند ہوں گے۔ کمال ہے حضور، کیا دیکھیے، سبق غور ہے، کیجئے کیا سبق۔ اور نمبر 6 پر فرماتے ہیں کسی پر کفر و شرک کا فتویٰ نہ لگائے۔ کمال ہو گئی، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا اور رحمت کا دروازہ کھلے گا۔ مجھے کہنے دیجئے گا قبلہ نظامی صاحب، جو اس کا مطلب لگائے گا اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا اور اس پر رحمت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ بس یہ بڑا مشکل مسئلہ حضرت نے یہ میں نے جو عرض کرنا تھا نا۔ اور نمبر 7 پر فرماتے ہیں اپنے ظاہر و باطن میں گناہوں کی طرف میلان سے بچا رہے، اس سے قلب و اعضاء میں اعمال کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور نمبر 8 پر کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں پر بوجھ یا مشکل ڈالنے سے بچے، اللہ، اس سے اس کو یقین باللہ کی منزل حاصل ہو جائے گی۔ اور نمبر 9 پر فرماتے حرص و طمع کا خاتمہ کرے۔ صوفی کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ جناب کدھر چل پڑے۔ فرماتے ہیں حرص و طمع کا خاتمہ ہوگا، اس سے زہد، توکل اور تقوی کی دولت حاصل ہوگی۔ اور نمبر 10 پر کیا فرماتے ہیں؟ تواضع اختیار کرے۔ عاجزی کی جو ابھی بات ہو رہی تھی، اس سے کیا ہوگا؟ بندہ صالحین کے مقامات حاصل کر لے گا۔ کتنے اچھے 10 اصول ہیں۔ یہ 10 اصول ہیں جو فتوح الغیب کے مقالہ نمبر 78 میں سالکین رائے حق کے لیے، ویسے سالک تو بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، یہ عام مومنین بھی اس کو پریکٹس کریں اور پھر دیکھیے ان کی برکات۔ اور قبلہ نظامی صاحب یہ قرآن و سنت کی باتیں ہیں، بالکل، جس کو حضور غوث اعظم نے اپنے اوپر لاگو کیا، امپلیمنٹ کیا، اور جو ثمرات فروٹس حاصل ہوئے دنیا کو بتا رہے۔ صوفی تو یہ ہوتا ہے، ہم تو ایسے صوفی کو جانتے ہیں جو غوث اعظم بھی ہے اور صوفی اعظم بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں 92 نیوز چینل کے سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں۔ ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، بہت خوبصورت شعر ہے۔ عجب نہیں کہ وہ کشکول مدعا بھر دیں، سبحان اللہ، عجب نہیں کہ وہ کشکول مدعا بھر دیں، جو کام ہو نہیں سکتا وہ کام بھی کر دیں، جو کام ہو نہیں سکتا وہ کام بھی کر دیں۔ پروفیسر اعظم نوری صاحب، حضرت غوث اعظم کا جو لقب ہے محی الدین، ظاہر ہے یہ بہت معنی خیز ہے۔ آپ نے بغداد کے مرکز میں جو اجتہادی کارنامہ انجام دیا، جو تجدیدی کاوشیں کیں اشاعت سنت کے لیے، اشاعت قرآن کے لیے، فروغ دین مبین کے لیے، اس تناظر میں آپ کچھ آگاہ فرمائیے ہمیں۔ آپ کے القابات میں ہر لقب ہی اپنی جگہ پہ ایک کہکشاں ہے، لیکن یہ جو لقب آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے محی الدین، یہ تو بڑی خاص اس کی ایک پس منظر ہے اس کا، بالکل ایسے ہے جیسے نام بن گیا ہو، نام بن گیا ہو، بالکل۔ اور جو آپ کی خدمات ہیں وہ خدمات ڈیزرو کرتی ہیں، بے شک ڈیزرو کرتی ہیں اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ہمارے ناظرین کو اس حدیث کی روشنی میں مقام غوثیت کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی جی، اور میں اس میں ایک انالیسز بھی پیش کروں گا ضرور کہ آپ نے اس نام کے مطابق کام کیا سر انجام دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اچھا، فرمایا اللہ رب العالمین اس امت کے لیے، میری جو امت ہے جس نے اب قیامت تک چلنا ہے، ختم نبوت قیامت تک اس نے چلنا ہے، تو فرمایا کہ مالک کونین نے اب نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن ہر 100 سال کے بعد آغاز میں،
ہر 100 سال کے بعد شروع میں یعنی صدی کے آغاز میں اللہ رب العالمین کسی ایک ہستی کو ایسا ضرور بھیجے گا کہ جو دین پر پڑی ہوئی گرد کو صاف کر کے دین میں شامل ہونے والی مختلف جو علائشیں ہیں، مختلف جو تصورات الگ الگ کرے گا، ان کو الگ الگ کر کے دین کا اصل چہرہ پھر امت کے سامنے کرے گا، فاروق شریعت و طریقت، اور انہیں بتائے گا کہ یہ ہے قرآن و سنت کا اصل پیغام۔ واہ واہ واہ۔ آپ نے ابھی مختلف جو فرقے تھے ان کو ڈسکس کیا، معتزلہ تھے، باطنیہ تھے، دیگر فرقے تھے، تو حضور غوث الثقلین نے اس دور زوال میں آ کے بلا شک و شبہ مجدد کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور جناب اعظم نوری صاحب ان تمام فرقوں کا مرکز بھی بغداد تھا۔ مرکزی ظاہر ہے، جب وہ پوری سلطنت کا مرکز بغداد ہے تو علم کا مرکز بھی بغداد، معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، آپ سے پوچھا گیا کہ ما سبب تلقبک بمحی الدین، جی حضور آپ کو یہ جو محی الدین کا لقب دنیا والے کہتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں مررت برجل مریض، میں ایک دفعہ بغداد کی گلیوں میں ایک مریض شخص کے پاس سے گزرا، اچھا، متغیر اللون، جس کا رنگ جو ہے وہ بدلا ہوا ہے، نحیف البدن، جسم بڑا کمزور ہے اور وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس نے مجھے آواز دی، یا عبد القادر، تو میں نے کہا میرا تو جاننے والا ہے کوئی نہیں ہے، تو میرے نام کو کیسے جانتا ہے؟ کہتے میں متوجہ ہوا، کہا ادنو منی، ذرا میرے قریب آئیے، کہتے میں قریب ہوا، کہتے ذرا میرے ساتھ شفقت کی دی، آج لسنی، مجھے اٹھا کے بٹھا دی، کہتے فاجلستہ، میں نے ان کو اٹھا کے بٹھایا، سہارا، کہتے جیسے ہی میں نے سہارا دے کے ان کو بٹھایا تو حالت یکسر چینج ہو گئی، واہ، نما جسمہ، جسم جو تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، حسنت صورتہ، چہرہ بڑا خوبصورت ہو گیا، اور ان کے اندر توانائی آ گئی، واہ، کہتے میں دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ یہ آدمی کیا تھا اور ابھی کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں آپ کے نانا کا دین اسلام ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان، میں دین اسلام ہوں، اللہ اکبر، تمثیلی شکل میں، واہ واہ، اور آپ نے تشریف لا کے اپنی تعلیمات سے، اپنی محنت سے، اپنے مجاہدوں سے اور تبلیغ سے میرے مردہ جسم کو پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اس صدی کے محی الدین ہیں، واہ۔ کہتے ہیں اس سے ملاقات کر کے میں آ کے مسجد میں داخل ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات مسجد والوں تک کس نے پہنچا دی۔ پہلے لوگ مجھے کسی اور نام سے پکارتے تھے، اب سارے کہہ رہے ہیں یا محی الدین، یا محی الدین، یا محی الدین۔ حضور غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے احیاء دین کا جو کام کیا ہے، میں قبلہ نظامی صاحب ایک انالیسس دینا چاہتا ہوں۔ 470 میں آپ پیدا ہوئے جی، اور 400 ہمارے ویورز کو ذرا سن کے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کے ذہنوں میں چند جھوٹی سچی کرامات سننے کے بعد جو امیج بنا ہوا ہے، ذرا اس کو اس انالیسس کی روشنی میں اپنا ذہن سے نکالیں۔ 470 میں آپ پیدا ہوتے ہیں، 488 میں بغداد آ جاتے ہیں، 18 سال کی عمر، 18 سال کی عمر۔ اچھا، 4 سال بعد ہی 422 میں بیت المقدس پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، بالکل۔ آپ کی عمر ہے 22 سال جی، 22 سال کی عمر میں قبلہ اول بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اب آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ جاتے، آپ سمجھتے ہیں بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کیا بات، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، سبحان اللہ، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ ہم رنگین خیالات میں بسنے والے لوگ عمل کی جد و جہد اور اس کے نتیجے کو کیا جانے؟ جی ہاں، آپ نے عمل کیا۔ 22 سال کا ایک جوان جو تو ابھی جوانی میں قدم رکھ رہا ہے، جس نے ابھی جوانی کی چیزوں کو انجوائے کرنا ہے، اس نے جب دیکھا کہ امت مسلمہ اس قدر پستی اور زوال کا شکار، شعور دیکھیں، ویژن دیکھیں، ہمارا قبلہ اول چلا گیا، اللہ اللہ، یعنی ویژن دیکھیے، ویژن دیکھیے۔ آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے، اس مدرسے میں 50 سال تک ڈیلی 13 اسباق اور فنون پڑھائے، اللہ اللہ اللہ، کبھی صرف پڑھا رہے ہیں، کبھی ناپ پڑھا رہے ہیں، کبھی بلاغت پڑھا رہے ہیں، کبھی تفسیر پڑھا رہے ہیں، کبھی حدیث پڑھا رہے ہیں۔ صبح سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تہجد سے، اور رات جو ہے وہ آدھی رات تک چلتا رہتا ہے، تربیت بھی ساتھ ہو رہی ہے اور تعلیم بھی منتقل ہو رہا ہے۔ اور ہر سال آپ کے مدرسے سے 100 200 400 1000 نہیں
بلکہ ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 آدمی، اللہ اکبر، 3000 بندہ جو ہے وہ آپ کے مدرسے سے فارغ ہو کے نکل رہا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے 50 سال کی سٹرگل کے بعد کمال ہے۔ وہی جو وہاں سے نکلنے والے گریجویٹ ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو جوائن کرتے ہیں، اور چیف ایڈوائزر صلاح الدین ایوبی کے آپ کے خلیفہ خاص ابن قدامہ الحنبلی ہیں۔ بے شک یہ ہے وہ فوج صلاح الدین ایوبی کی جس کا میجر حصہ آپ کے یا طلباء پر مشتمل ہے یا آپ کے مریدین پر مشتمل ہے۔ بالکل 422 میں قبضہ ہوا ہے اور 583 میں مسلمان دوبارہ اپنا بیت المقدس جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، جی ہاں، اور اتنی پاور سے حاصل کرتے ہیں کہ تب سے لے کے پھر وہ 20ویں صدی تک جو ہے کسی کو چھیننے کی جرت نہیں ہو سکی۔ یہ جو احیاء کا کام ہے یہ حضور غوث الثقلین نے سر انجام دیا ہے، اور آپ اپنی ہر سپیچ میں ایک بات کہا کرتے تھے، جی، اور وہ کم و بیش الفتح الربانی میں یہ اپنا موجود ہے ان کی سپیچ کا حصہ۔ ہر سپیچ میں کہتے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تتواقع حیتانہ ویتناثر اساسہ۔ لوگو میری بات پہ غور کرنا کہ میرے نانا کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواریں گر گئی ہیں، جی، اس کی بنیادیں بکھر گئی ہیں۔ ہائے، ہلمو آؤ نقیمو ما نشیدو ما تہدمو، جو دیواریں گر گئی ہیں ان کو پھر سے ہم کھڑا کر دیں۔ واہ، وَنُقِيمُ مَا وَقَعَ، اور جو بنیادیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئی ہیں ان کو پھر سے درست کر دیں، یہ تعمیر نو ہے، پھر سے قائم کر دیں۔ ہر تقریر میں آپ یہ کہتے، اور جب تقریر ختم ہو جاتی تو آپ سننے والوں کو کہتے ہاں بھائی لاؤ میری فیس کدھر ہے، اللہ اللہ، میں نے خطبہ دیا ہے تمہیں تو اب اس کی فیس لاؤ۔ لوگ حیران ہوتے کہ ہم حضور غوث الثقلین کے معارف کی اور اتنے بڑے خطبے کی ہم کیا فیس ادا کر سکتے ہیں؟ کہتے حضور کیا فیس ہے؟ آپ فرماتے میرے خطبے کی فیس صرف اتنی ہے کہ جو کہا ہے اس پہ عمل کرو، اللہ اللہ، جو یہ کہا ہے اس تزکیہ پہ نفس عمل کرو، یہ میرے خطبے کی فیس ہے۔ اور آپ فرماتے میں خطبہ واز واہ واہ کے لیے نہیں کہتا کیا بات کہ تم میری تعریف کرو اور کہو کہ بہت اچھا واز کیا ہے۔ میرے خطبہ اور میرے درس دینے کا ایک ہی مقصد ہے، شیطان کی عمارت کو گرانا ہے، رحمان کی عمارت کو بنانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، میں صرف اس مقصد کے لیے تقریر کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، ان مقاصد پر اور ان خطوط پر آپ نے سٹرگل کی ہے، اور دین اسلام کو جو ہر اعتبار سے انحطاط کا شکار تھا اس کو پھر سے ایک زندہ ابن عربی اور پھر آپ کے خلفاء نے سلطنت عثمانیہ کی اصل بنیادیں رکھنے والے حضور غوث الثقلین۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جناب ڈاکٹر شبیر جامی صاحب، حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے بھی کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے اکابر نے فیض پایا، ان کے مشاہدات کیا ہیں، ان کے تاثرات کیا ہیں، کیا وہ بتاتے ہیں کہ جی کیا انداز تربیت تھا، وہ منتقلی فیض کی کس طرح سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جی، نے تصوف کے کچھ قواعد کے بارے میں تبصرہ فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ قادریہ کو جس فیض پر کھڑا کیا نا وہ ہے نسبت اویسیت۔ اللہ اکبر۔ اب جب ان سے نسبت اویسیت کی وضاحت پوچھی گئی بھئی کیا ہے نسبت اویسیت، شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں اپنے باطن، قلب، دل اور روح کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب، باطن اور دل اور روح کے موافق بنانے کی کوشش کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان، اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے بندے کا باطن اجلا ہوتا جاتا ہے اور اس کیپیسٹی میں آتا جاتا ہے ویسے ویسے وہاں فیوزات کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ واہ، جیسے سمیں موافقت میں ہوں گی تو سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو لگتا ہے یہ جو روحانیت کے سگنل آتے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ جب باطنی طہارت پر زور دیا جاتا ہے نا اس پر یہ سگنل آتے ہیں۔ تو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھنے کے لیے ہم نے لوگوں کو دیکھا، کافر لوگ بھی آپ کا واز سننے آتے تھے، یہودی اور عیسائی بھی سننے آتے تھے، لیکن وہ لوگ طیب ہو کر جاتے تھے۔ حضور غوث پاک کی آواز میں وہ کیا کرنٹ تھا، آپ کی نگاہوں میں وہ کیا فیض تھا،
وہ بنیادی طور پر یہ جو نسبت اویسیت کا فیض آپ کے پاس تھا، ان نگاہوں سے وہ بیٹھا ہوا کافر جو الستو بربکم قالوا بلا کی وہاں تو آواز لگا کے آیا تھا، سبحان اللہ، لیکن جسم اور ماحول کے حجاب کی وجہ سے وہ اس سے ناآشنا بیٹھا ہے، تو روحانی بصیرت کی وجہ سے اس کی اس چنگاری کو آپ ابھار دیتے تھے، واہ، اور وہ لوگ مچلتے ہوئے دیوانہ وار آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے، اور اس بات کا اقرار کر کے جاتے تھے کہ دین جبر کی بنیاد پر نہیں، سبحان اللہ، ہمارے باطن اور فطرت کی صدا کی بنیاد پر ہمیں آ رہا ہے۔ اور پھر آپ کے ہاں جو مسلمانوں کا جو ایک عملی زوال تھا، اخلاقی زوال تھا، انفرادی اور اجتماعی زوال تھا، آپ کے وعظ میں اس کا بھی بڑا گہرا رنگ تھا۔ آپ اپنے وعظ میں بادشاہوں کو اس طرح اللہ کرتے تھے جیسے معزون من اللہ ہو کر کمال ہے، آپ کو یہ مقام دیا گیا تھا۔ اب بادشاہ صرف آپ کی باتیں سن کر صرف شرمشار ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنی اصلاح پر مجبور ہوتے تھے۔ حضور مجمع عام میں ایک قادر مطلق قسم کے بنے ہوئے بادشاہ کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ کرنا، یعنی وہ جو آپ اپنی مجالس میں کلندرانہ نعرے لگاتے تھے، کیا بات، اس کلندرانہ نعرے سے ان کے در و دیوار بھی ہل جاتے تھے اور ان کے دل و دماغ بھی ہل جاتے تھے۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ ایک جملہ اور بھی لکھا اپنی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کچھ لوگوں پر اپنی قدرت کا خاص رنگ بھی رکھتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر کا جو اتنا زیادہ تصرف ہے، وجہ یہ ہے کہ قدرت الہیہ کا خاص صبغہ ان پر رکھا گیا تھا، کیونکہ امت مسلمہ جس زوال کی جگہ پر کھڑی ہو گئی ہے، اس زوال کی جگہ سے اٹھانے کے لیے بندہ بھی اتنا مضبوط چاہیے تھا۔ جامی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت بالعموم بہت سادہ گفتگو فرماتے تھے، بے ساختہ، بے تکلف، مگر وہ تاثیر میں ایسی ہوتی تھی۔ جوامع الکلم کا بڑا فیض تھا، آپ کو لمبا چوڑا فلسفہ بیان نہیں کرتے، جیسے ہمارے پروفیسر عقیل صاحب نے ذرا چند جملے بتائے کہ وہ ایک سادہ بات کرتے تھے، لیکن سادہ بات اتنی پر تاثیر ہوتی تھی کہ روحوں کو اور دماغوں کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ بلکہ آپ کے ایک بات سے بتائیں کہ آپ کے صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی ذرا طبیعت خراب تھی، تو میں نے کہا کہ آج میں ذرا جمعہ کا خطاب دلائل سے کروں، تو میں خطاب کر رہا تھا تو آپ تشریف لے آئے، آپ نے صرف آتے ہی چند جملے یہ کہے کہ رات کی تہجد کی نماز کے لیے میں کس طرح اٹھا اور میں نے کس طرح تیاری شروع کی تاکہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ عاجزی اور عبادت بجا لاؤں۔ آپ کی اس کیفیت کے جملے سن کر لوگ محفل کرانگی اور دھارے مار کر رونے لگے۔ لوگ کہنے لگے یار ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے پہلے مکمل صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ اب وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو واعظین جتنے بھی چل رہے ہیں یہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے خطابات میں تاثیر نہیں، بھئی تاثیر تو تب آئے گی نا جب خطاب میں تقوی کا گہرا رنگ ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جناب ڈاکٹر عقیل صاحب، 11ویں شریف جو حضرت غوث اعظم کا عرس منایا جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اعتراضات تو اس پر بہت سارے ہوتے ہیں، اکابر امت نے اس کو کتنا پسند کیا ہے، اپنے معمول کا حصہ بنایا ہے، اور اس کی کیا فیوز و برکات ہیں؟ نظامی صاحب بنیادی طور پر 11ویں ہو یا 12ویں ہو یا ایصال ثواب کو کسی بھی نام سے اڈاپٹ کیا جائے وہ جائز ہے۔ دیکھیے ہمیشہ جس چیز پر بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے، میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، وہ اس وقت لگایا جائے جب اس کی کوئی اصل یا مثل سنت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے ثابت نہ ہو۔ ایصال ثواب تو اتنی کثرت سے نبی پاک کی کہہ لیجئے کہ متواتر سنت ہے کہ آپ نے دعا بھی کی ہے۔ آپ نے ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ کے ایک صحابی ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے کیا صدقہ کروں، ان تک پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو بھی کرو ان کو پہنچے گا، اور پانی کا ایک کنواں کھدوایا اور لکھوا دیا حاضہ لأم سعد، سبحان اللہ، تھے غالباً یہ سعد کی ماں کے لیے، اور سب نے پانی پیا۔ پتہ چلا ایصال ثواب جو ہے، اور دیکھیے یہ زمان و مکان کے تغیر کے ساتھ
مختلف جو اصطلاحات وضع ہونا یہ تاریخ اسلام کا حصہ ہے. کتنی تفسیر کی، حدیث کی، فقہ کی، لغت کی، دیگر علوم کی اور دیگر سماجیات، معاشیات، سیاسیات کی اصطلاحات ہیں جن کا نام و نشان تک نہیں تھا عہد رسالت میں. بالکل. اور آج ان پر بڑے خوش اسلوبی سے عمل کیا جا رہا ہے. تعلیم کی کتنی اصطلاحات ہیں، عمل کیا جا رہا ہے. تو پھر اصحال ثواب کے حوالے سے کوئی اصطلاح مارد وجود میں آ گئی تو اس پر اعتراض کیوں، جبکہ لوگ اس کو مباح کے درجے میں ہی سمجھتے ہیں. درست. کوئی فرض واجب نہیں سمجھتا. اور پھر نظامی صاحب یہ اصطلاحات بھی اپنے خاص کسی محبوب کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. بے شک. محبوب سبحانی کی یاد میں یہ بزم سجائی جاتی ہے. اور خود حضور غوث پاک علیہ رحمہ کا یہ معمول تھا. آپ فرماتے تھے کہ فرائض کے بعد جو میں سب سے بہتر عمل دیکھتا ہوں وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. سبحان اور اللہ. ہر شام کو اتنا وسیع دسترخوان بچھاتے آپ جس پر جمیع لوگ آتے، خود بیٹھتے اور فرماتے میرے پاس پوری روئے زمین کے برابر بھی مال آ جائے تو میں خرچ کر دوں. کیا بات. اور ایسے لگتا ہے جیسے میرے ہاتھ میں سوراخ ہے. اللہ نظامی صاحب، اللہ اپنے پیاروں کی عادات کو جاری رکھتا ہے. سبحان اللہ. اسی وقت جا کر دیکھ لے دنیا سید حجویر کے مقبرہ پر یا بغداد شریف میں لنگر ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ خدائی اہتمام ہے، بے شک. یہ ڈیوائن مینجمنٹ ہے. اس کو عشق کے پیمانے پر پرکھیے، اس کو عقل کے ترازو پر نہ تولیے. اور اصطلاحات، اور پھر آپ دیکھیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور پھر بعد میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ 11 تاریخ کو آپ کے مزار شریف پر جمیع سلاطین، اصفیاء، بزرگان دین کٹھے ہوتے، ذکر و اذکار ہوتا، سیرت کا بیان ہوتا، وعظ و نصیحت ہوتی، آپ کے مناقب بیان کیے جاتے اور لوگوں کو کھانا کھلا دیا جاتا. اب دیکھیے 11ویں شریف میں ہوتا کیا ہے، عموماً تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، بعد میں کھانا کھلا کر ثواب جو ہے نا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. اور جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یا درجات کی بلندی کی دعا کرنا قرآن سے ثابت ہے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اور آپ دیکھیے نظامی صاحب، جو نیک بندہ چلا گیا ہے اس کا فیض اس کے باقی رہنے والوں کو ملتا ہے، اور جو نیک لوگ موجود ہیں ان کی نیکی کا فیض جانے والے کو ملتا ہے. میں 2 مثالیں عرض کروں گا. قرآن کریم کی سورہ کہف میں حضرت خضر نے 2 یتیم بچوں کی دیوار بنائی اور فرمایا کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. باپ کی صالحیت سے بچوں کو فیض ملا یا نہیں ملا؟ ملا. اور مسلم شریف کی حدیث ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو پتہ چلا نیک اولاد اگر دعا کرے گی اور کوئی اور اہتمام کرے گی تو اس کا ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اور یہ جو دعا کرنا ہے یا صدقہ و خیرات کرنا ہے یا جو ایصال ثواب کی مجالس سجانا ہے، اس سے گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوں کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول، بخاری شریف کی حدیث کہ آپ 2 قبور کے پاس سے گزرے، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جناب کس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ بھی بتایا. اس کے بعد ایک درخت کی شاخ لی 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا، فرمایا جب تک یہ ہری بھری رہے گی ان کو ثواب پہنچتا رہے گا اور ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. تو شاخ ذکر کرے تو ان کو گناہ گاروں کو ثواب ملے. اشرف المخلوقات، اور اشرف المخلوقات جب کلام الہی پڑھے. اور پھر دیکھیے یہ قولی عبادات ہوں، بدنی ہوں، مالی ہوں، اس کا ثواب پہنچتا ہے. اور یاران طریقت اور عشاقان غوث اعظم اور قادری ہوں، رضوی ہوں، نقشبندی ہوں، تمام مقبولان بارگاہ الہ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ 11ویں شریف کی بزم سجاتے تھے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے چیز، اور دنیا اچھا سمجھتی ہے. اور ہم نے پاکستان سے باہر بھی 11ویں کی بزمیں سجتی دیکھی ہیں، اور الحمدللہ یہ فیض جاری رہے گا کیونکہ یہ خدا کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے جو اہل ایمان ایصال ثواب کی صورت میں سر انجام دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمیں ایک مختصر سا وقفہ کرنا ہے، ہیڈ لائن بریک. ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. حاضر ہے
ناظرین مکرم، مجھے برِ صغیر کے 2 عظیم نقش بندی مشائخ کا تذکرہ کرنا ہے بحوالہ حضرت غوث اعظم۔ ایک بزرگ کا اسم گرامی ہے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ امی ولی تھے، کثیر الفیضان تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کو رغبت ہوئی کہ میں بغداد شریف کی طرف توجہ کر کے فیض روحانی حاصل کیا کروں، چنانچہ میرا یہ معمول تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس توجہ کی کیفیت میں نے محسوس کیا کہ جیسے روح حضرت غوث الاعظم میری گردن اور میرے کندھوں پر ہے، اور آپ نے مجھ سے فرمایا ہے، اے مست، کیا حال ہے تمہارا؟ کہتے ہیں یہ لفظ سنتے ہی، یہ محسوس کرتے ہی میری دنیا ہی بدل گئی۔ وہ جو قادری فیض تھا اس کا کہتے ہیں کہ دریا یوں آیا میری طرف بڑھ کے کہ زندگی بھر اس کا اثر زائل نہیں ہوا، اور واقعتاً وہ تھے بھی ایسے ہی بڑے آدمی۔ دوسرے عظیم الشان بزرگ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کے وصال کو، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کو حضرت غوث اعظم سے بے پناہ عقیدت تھی۔ آپ ہر مغرب کے بعد ہر روز قصیدہ غوثیہ کا ورد فرماتے تھے، اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ آپ کے ورد زبان رہتا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ مبارک اپنی مسجد میں بھی کندہ کروائے ہوئے تھے۔ یہ ہے فیضان حضرت غوث الاعظم۔ میں اپنے مہمانوں سے بہت مختصر چند سوالات کرنا چاہتا ہوں جو ناظرین آپ کے لیے بہت مفید ہوں گے، خود میرے لیے بہت مفید ہوں گے، اور کچھ غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کریں گے۔ جناب اعظم نوری صاحب، حضرت غوث اعظم کے اخلاق اور کردار کا ایک بہت ہی عجیب پہلو ہے آپ کی خدمت خلق۔ ویسے تو ہر صوفی کا ایک سماجی پہلو ہے، آپ کا بطور خاص ہے، اس پر آپ کچھ ارشاد کیجئے۔ بہت شکریہ نظامی صاحب۔ خانقاہ اور لنگر یہ لازم و ملزوم، مطلب یہ آپ جس خانقاہ کو بھی اٹھائیں گے، صفہ کی خانقاہ سے شروع وہاں پر بھی لنگر ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طعام الواحد یکفی للاثنین، کمال، والاثنین للثلاثہ، سبحان اللہ، والثلاثہ للاربع۔ فرمایا ایک بندے کا کھانا ہے تو 2 کے لیے کافی ہوگا، 2 کا ہے تو 3 کے لیے، 3 کا ہے تو 4 کے لیے، مطلب آپ اس میں شامل۔ اور حضور غوث الثقلین کا جس خان وادے سے تعلق ہے، ان کی تو مدح میں قرآن مجید آیا ہی اس عمل کی کیا بات ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ کبھی یتیموں کو کھلا رہے ہیں، کبھی مسکینوں کو کھلا رہے ہیں۔ حضور غوث الثقلین سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری ہے، اتنے سارے اعمال آپ نے کیے ہیں، تو کوئی عمل ایسا بھی ہے جسے آپ سمجھتے ہوں کہ یہ سارے اعمال میں سے سب سے نمبر 1 ہے، اچھا، اور اس سے بہت جلد سارے مرحلے طے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہ حضور ہمیں بھی ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا فتشت الاعمال کلہا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، اذکار، صدقہ، ساری چیزوں کو میں نے ایگزامن کیا جی، اور ایگزامن کرنے کے بعد میں نے رزلٹ یہ نکالا ہے فلم آرا احدن افضل من اطعام الطعام، اللہ اکبر، کھانا کھلانے سے زیادہ اچھا عمل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان یہ اللہ۔ جتنی تیزی سے مقبول ہوتا ہے اور جتنی منزلیں آپ کو طے کرواتا ہے، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ بلکہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ سیدنا جبریل امین سے نا آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل تمہیں پتہ ہے لم اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے نبیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کس لیے بنایا تھا، دوست کیوں بنایا، گہرا دوست کس لیے بنایا تھا؟ تو ان کا جواب سنیے، انہوں نے کوئی اور فہرست بیان نہیں کی، ایک ہی بات کی، ان کا لی طعامہ الطعام۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کوئی کھانا کسی مہمان کے بغیر کھایا ہی نہیں اللہ تھا، اکبر۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ حضور غوث الثقلین کی درگاہ جو تھی وہاں پر تو 70 ہزار کا مجمع ہو رہا ہے، اور ان ساروں کے لیے کھانے کا اہتمام ہے، اور روحانی غذا بھی، روحانی غذا بھی ہے، جسمانی غذا بھی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، آپ حج کے لیے گئے جی، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ایک بستی میں راستے میں جہاں پہ رکنا تھا نا، وہاں پہ جب پڑاؤ کیا قافلے نے تو اس بستی کے بڑے بڑے امیر کبیر آ گئے۔ یعنی آپ دیکھیے خدمت خلق کا جذبہ کس انداز سے ہے۔ صحیح۔ کوئی کہہ رہا ہے جی حضور میرے گھر میں تشریف لائیں، کوئی کہتا ہے حضور میرے گھر میں تشریف لائیں، مطلب ایک سے ایک بڑھ کے آفرز آ رہی ہیں۔ جی،
آپ اپنے مریدین کو کہتے ہیں کہ بستی میں نکل جاؤ اور دیکھو سب سے زیادہ غریب گھر کس کا ہے، اللہ اکبر، اس کو ڈھونڈو. وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایک غریب فیملی ہے جن کا ٹوٹا پھوٹا سا گھر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آج کی رات ہم پڑاؤ اس غریب گھر میں اس کے ہاں رہیں گے، اس کے ہاں رہیں گے، اور جس نے ملنا ہو وہ وہاں پہ آئے. سبحان اللہ. اب حضور غوث الثقلین اس غریب بستی کے سب سے غریب گھر میں بیٹھے ہوئے، آنے والے تحائف لا رہے ہیں، نذرانے لا رہے ہیں، تحفے لا رہے ہیں اور لا کے پیش کر رہے ہیں. جب اگلے دن آپ وہاں سے گئے ہیں، آئے نہیں تھے اس گھر میں تو سب سے غریب گھر تھا، اور جب گئے ہیں تو سارے تحائف اس گھر والے کو دے کے گئے، وہ سب سے امیر گھر بن گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ خدمت خلق کا جذبہ تھا حضور غوث الثقلین. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکینوں سے محبت، فقراء سے، کہ یہ جو بلکہ آقا اسلام کی ایک دعا ہے، اللہم احینی مسکین، کمال ہے حضور. یا اللہ مجھے زندگی بھی مسکینوں کے ساتھ دینا، سبحان اللہ. وامتنی مسکینہ، اور مجھے موت بھی مسکینوں غریبوں کی ہمراہی میں دینا. واحشرنی یوم القیامت مع المساکین، اور قیامت والے دن حشر بھی انہی کے ساتھ کرنا. سبحان اللہ. ام المومنین نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھی ان کے ساتھ، موت بھی ان کے ساتھ، حشر بھی ان کے ساتھ، سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ طبقہ ہے جو امیروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. یہ جنت میں پہلے جانے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان کے ساتھ تعلق جوڑنے والے ہمیشہ ان پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب شبیر جامی صاحب، حضرت غوث پاک کا فیضان دیگر منطقوں میں، علاقوں میں، ملکوں میں تو پھیلا ہی پھیلا، بر صغیر میں بطور خاص بہت فروغ حاصل ہوا اسے. اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور غوث پاک نے ایمان اور عمل کا جو پیٹرن سامنے رکھ کے اس کا تعین فرمایا، وہ ایمان اور عمل کا یہ جو نسخہ کیمیا تھا نا، وہ اتنا پر اثر اور پر تاثیر تھا، جس میں علم و معرفت کی اتنی گہری آمیزش آپ نے فرمائی کہ آپ کا یہ فیض علمی ہو یا فیض روحانی، جی اس سے جہاں آپ کی اولاد پر اب تک ثمرات موجود بے ہیں شک، اور پورے عالم اسلام پر اثرات ہیں، بڑے صغیر کو بھی یہ فیض بہت زیادہ ملا. جی اب یہاں اگر اولیاء میں آپ دیکھیں یا علماء میں، تو بڑی غیر معمولی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کا جتنا بڑا قد کاٹ تھا، اسی قد کاٹ کی نمائندگی کرنے والے آپ کو جانشین بھی ملے. اوج شریف کے گیلانی خاندان کو کون نہیں جاتا؟ کیا بات. موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کے آستانے کو کوئی نہیں جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیخ ابو المعالی، یہ لاہور والے جو ہیں، ان کو کون نہیں جاتا. بابا عنایت شاہ کو کون نہیں جاتا. بابا بلے شاہ کو کون نہیں جاتا. حضرت سلطان بہو صاحب کو کون نہیں جاتا. سبحان اللہ، سبحان. آپ ہندوستان کی حدود میں چلے جائیں، ابو القادر قمیص کو کون نہیں جانتا. خواجہ سلیمان پھلواری صاحب کو کون نہیں جانتا. اور پھر آپ علماء میں دیکھیں، عبدالحق محدث دہلوی، محقق الاطلاق، ہر شعبے کا چوٹی کا محقق، بے شک، جس کو لقب اعلیٰ حضرت جیسے محتاط بندے نے دیا، وہ قادری چھتری کے تحت بیٹھا ہے. پھر آپ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کو دیکھیں، اس پر بھی قادری رنگ آپ کو نظر آئے گا. اور ان سب میں نرالا دولہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ جہاں ان پر قادریت رنگ بھی تھا، وہاں چشتیوں کی سرمستی بھی تھی. اس رنگ نے وہاں بھی بڑا گہرا رنگ پیدا کیا. اور پیر نصیر الدین کا تذکرہ نہ جس انداز سے ہمارے شیر میاں داد بھائی نے وہ پیر نصیر الدین کی قوالی سنا کر حضور غوث پاک کے کمالات کا نقشہ کھینچا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ آپ کا یہ فیض علمی، فیض روحانی، فیض توجہ بہت زیادہ برے صغیر کے دامن میں آیا. ہم اس بات کے بہت محتاج ہیں کہ حضور غوث پاک کی کتابوں کو شامل نصاب کیا جائے، ان کو باقاعدہ پڑھایا جائے، اور ان پر باقاعدہ تحقیق کر کے. آج ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کے باب میں بحثیں چلتی ہیں کہ بچے تو ہم نے پڑھا لیے ہیں، لیکن ہمارے بچے ادب والے نہیں، اخلاق والے نہیں، دین کے پیٹرن کے مطابق ڈھلے ہوئے نہیں. تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی کتابیں نسخہ کیمیا کا اثر رکھتی ہیں. اگر یہ شامل سلیبس ہوں اور ان کو پراپر طریقے سے پڑھایا جائے
تو ہم اپنے معاشرے کی تربیت اور اصلاح اچھے پیمانے پر کر سکتے ہیں۔ آپ کی بات بڑی بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب جو کچھ معترض ہو رہے تھے تصوف پر، تو میں نے ان سے بڑے ادب سے عرض کیا کہ آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اگر آپ پڑھ لیں، کوئی ایک کتاب بھی پڑھ لیں، تو اس میں کوئی قابل اعتراض چیز آپ کی نظر میں آئے تو پھر آپ فرمائیے گا، اس پر بات چیت کر لیں گے۔ تو ایک المیہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اوجھل ہیں بہت ساری چیزیں۔ وہ جو ہماری ایک زرعی روایت تھی وہ منقطع ہو گئی ہے، چیزیں آگے پہنچ نہیں رہی۔ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے کہ صوفیاء کی اور خصوصاً حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تصانیف ہیں، ان کے انتخاب، اقتباسات کسی نہ کسی سطح پر سامنے آتے رہنے چاہیے۔ بہت عنایت آپ کی۔ ڈاکٹر عقیل صاحب، قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کی باتیں ہیں اپنے بیٹے کے، اور اکابر کا معمول رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے وارثوں کو، اپنے اخلاف کو ایڈریس کیا ہے۔ ایھا الولد رسالہ لکھا حضرت امام غزالی نے، یہ پوری ایک ٹریڈیشن ہے۔ تو حضرت غوث اعظم کی بھی کچھ نصیحتیں ہیں اپنی اولاد کے لیے، کچھ فرمائیے ذرا۔ قبلہ نظامی صاحب، حضور غوث پاک نے 5 جہاد سے مواعظ حسنہ کو فروغ دیا ہے۔ ہزاروں کا مجمع پبلک کو نصائح ہو رہے ہیں، سلاطین کو الگ ہو رہے ہیں، علماء کو الگ ہو رہے ہیں، زہاد کو الگ ہو رہے ہیں، اور اپنی اولاد کو الگ نصائح ہو رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے، اور یعنی کوئی جہد سے وہ بندہ اگنور نہیں کر رہا۔ عموماً بڑی شخصیات ہم دیکھتے ہیں وہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ بعد میں ان کی اولاد نظر نہیں آتی کہ کس نہج پر وہ کھڑی ہوئی، لیکن حضور غوث پاک کے بیٹے عبدالوہاب، عبدالرزاق، یہ بزرگوں، ان کا الگ امپیکٹ تھا جو یہ ورک کر گئے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا اغنیاء کے ساتھ غنی اور فقراء کے ساتھ عاجز رہو۔ سبحان اللہ، کمال ہے۔ پھر عقیل صاحب آپ یہ فرما سکتے ہیں نا بالکل یقین سے کہ یہ جو بیٹے کے نام نصیحتیں ہیں یہ نسل نو کے نام نصیحتیں ہیں؟ یہ خصوصیت ان کو ہیں بالعموم پوری نسل نو کے لیے، پوری نسل نو کے لیے ہیں۔ اور فرماتے ہیں بیٹا ہر عمل کو اخلاص پر قائم کرنا، وہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں ہر معاملہ میں تعلق باللہ کو مضبوط رکھو، اللہ کے ساتھ۔ یہ ہے بندگی کے رنگ۔ توحید خالص کا لیسن تو یہ دے رہے ہیں، کمال ہے جناب، یہ دے رہے ہیں۔ اور جن کا تو صوفیاء کا تو مقصود ہی یہی تھا کہ لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ یہی کہتے آئے۔ اور فرماتے فقراء کی خدمت میں بیٹا 3 چیزوں کا خیال رکھنا: تواضع، حسن آداب، سخاوت نفس۔ سبحان اللہ۔ فقراء کی خدمت بیٹے کس کے ہیں؟ غوث الثقلین کے، اور فقراء کے ساتھ کس ادب اور ایک کہہ لیجئے کہ تہذیبی رچاؤ کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مخلوق میں اللہ کا محبوب وہ ہے جو عمدہ اخلاق والا ہے، حدیث کا ترجمہ، حدیث کا۔ پھر فرماتے ہیں افضل عمل وہ ہے جس میں اللہ کی ناراضی سے بچا جائے۔ سبحان یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ ناراض نہ ہو، بس وہ کام تمہارا اچھا ہو جائے۔ کیا بات! یہ ہم سب بھی غور کریں، سننے والے دیکھیں۔ فرمایا قرب خداوندی یہ ہے کہ اس کی ابتدا تقوی ہے اور انتہا تسلیم و رضا اور توکل ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے نظامی صاحب کیا ہی اچھا ہو 11ویں کی ہر مجلس میں فتول غیب کے دروس دیے جائیں، سبحان اللہ، سبحان، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی جو بعض ایسی چیزیں ہیں وہ حل نہیں ہو رہی مواعظ سے، عام خطبات سے، اور اس سے وہ حل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت عنایت، بہت ہی پرلطف محفل رہی۔ ناظرین مکرم، اب ہم شیر میاں داد خان صاحب کی خوبصورت آواز میں سنیں گے گلدستہ قوالی، مختلف قوالیوں کے اقتباسات، انتخاب، چناؤ۔ ناظرین مکرم، ہم نے درس مثنوی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی معنوی، وہ پیش خدمت کریں گے۔ ہم نے مناجات ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا بھی ایک بہت ہی ایمان افروز سلسلہ شروع کیا ہے، دل میں رقت اور گداز پیدا کرنے کے لیے اور بارگاہ الہی میں عاجزانہ انداز میں دست دعا بلند کرنے کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ ان کے طفیل اور ان بابرکت لفظوں کے طفیل ہماری دعائیں پوری ہوں، ہم انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
السلام علیکم ناظرین محترم، آپ کو 92 نیوز چینل کے سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے ایک دلچسپ اور بہت ہی روحانی سلسلہ شروع کیا ہے، ذوقی سلسلہ درس مثنوی معنوی کا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مشہور و معروف مثنوی جس کے 6 دفتر ہیں، ان میں سے ہم ہر روز کچھ انتخاب کر کے موضوع کی مناسبت سے یا اس سے ملتے جلتے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا جلال الدین عالم اسلام کے ان عظیم شاعروں، دانشوروں اور صوفیوں میں سے ہیں جنہیں دنیا بھر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی زبان ہو جس میں آپ کے کلام کے تراجم موجود نہیں ہیں، آپ پر کتابیں نہ لکھی گئی ہوں اور آپ کے نظریات، افکار اور تعلیمات پر تحقیق نہ کی گئی ہو۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور روز افزوں ہے۔ آپ کے بہت ساری تصانیف ہیں جن میں غزلوں کا مجموعہ ہے، دیوان شمس، آپ کے ملفوظات ہیں جن کا نام فیہ معافی ہے، آپ کے خطبات کی کتاب ہے جس کا نام مجالس سبعہ ہے، آپ کے خط ہیں جن کا مجموعے کا نام ہے مکتوبات رومی، اور سب سے اہم جو ہمارے نقطہ نظر سے وہ مثنوی معنوی ہے۔ بر صغیر کی اور پورے عالم اسلام کی تہذیبی اور ادبی اور علمی اور ذوقی روایت رہی ہے کہ خانقاہوں میں اور مدرسوں میں درس دیا جاتا تھا مثنوی معنوی کا، اور بعض مشائخ کرام تو اپنے خصوصی خلفاء کو الگ تھلگ مثنوی معنوی کا درس دیتے تھے، اور اس کا اجازت نامہ بھی الگ دیا جاتا تھا کہ اب آپ مثنوی پڑھا سکتے ہیں اور مثنوی کے افکار پر اور نظریات پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری بہت سنہری روایت رہی ہے۔ کچھ عرصے سے اس میں وہ زور و شور نہیں رہا، اور یہ بھی بہت ساری ہماری دیگر زرعی اور دیرینہ روایات کی طرح پس منظر میں چلی گئی ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے بہت ہی محدود پیمانے پر، اور انشاءاللہ یہ آغاز کار ہے، اللہ کرے گا اس کو بڑے پیمانے پر بھی شروع کیا جا سکے گا۔ مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ مثنوی معنوی میں اتنے معارف قرآنی بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے لیے ایک فارسی کا بہت خوبصورت شعر ہے جو شیخ بہاءالدین آملی کا بیان کیا جاتا ہے۔ مثنوی معنوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ یہ جو مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی معنوی ہے یہ ایک طرح سے پہلوی یعنی فارسی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر ہے، یہ مرتبہ ہے اس کا۔ خود حضرت مولانا جلال الدین رومی کو اپنی مثنوی کی اہمیت کا بہت احساس تھا، اور آپ نے ایک بار ایک جملہ فرمایا تھا، بعد از ما مثنوی شیخی خواہد کرد، ہمارے بعد یہ مثنوی ہوگی جو لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام انجام دے گی، پیر و مرشد کے طور پر کام کرے گی۔ اور سچ یہ ہے کہ اتنے اکابر نے اس سے استفادہ کیا، اس کی شرحیں لکھی گئیں، ترجمے کیے گئے، اور درسوں کا تو میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کی روح خوش ہو، اس پر کروڑوں رحمتیں ہوں کہ انہوں نے یہ ذوق اور شوق کا اور محبت کا اور انسان دوستی کا اور علم دوستی کا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور یہ ان کی ساری کتابیں ایک طرح سے ان کے لیے صدقہ جاریاں ہیں۔ ناظرین محترم، آج کے ہمارے موضوع کے متعلق جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور تعلیمات اور آپ کے اخلاق اور کردار اور خدمات کے حوالے سے تھا، اسی مناسبت سے ہم نے چند اشعار چنے ہیں جو مثنوی معنوی میں حضرت مولانا جلال الدین رومی نے اولیاء کرام کی شان میں بیان کی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کے ہاں ایک ولی کا مرتبہ بہت بلند ہے، ہر حال میں وہ نبی سے بہت فروتر ہے، نبی سے بہت کام ہے، مگر وہ انسان کامل کے قریب تر نمونہ ہے، اور ویسا بھی کوئی شخص معاشرے میں انہیں نظر نہیں آتا، اور وہ یہ تاکید کرتے ہیں کہ آپ جڑے رہیں جہاں آپ کو محسوس ہو محبت کی خوشبو آئے، تقویٰ کی خوشبو آئے، جہاں آپ کو حب الہی محسوس ہو، جہاں عشق رسول کی مہک ہو، وہاں منسلک رہیں اور ان کی صحبت سے استفادہ کریں، اور آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کی ظاہری اور باطنی زندگی میں انقلابات آ رہے ہیں۔ اشعار سنیے۔ یک زمانی صحبتی با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا، کسی ولی کامل کی محفل میں ایک لمحہ گزار لینا بہتر ہے اس سے کہ 100 سال آپ نمود و نمائش کے بغیر خالص عبادت کریں، اس سے بھی بہتر ہے وہ ایک لمحہ جو کسی اہل دل کی صحبت میں گزرے۔
یہ اشعار جو میں نے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، یہ سارے کے سارے ضرب المثل بنے ہوئے ہیں، اور جو بھی تصوف اور شریعت اور طریقت کے جاننے والے ہیں اور صاحب مطالعہ ہیں، یہ تمام اشعار انہیں یاد ہیں۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، گو نشیند در حضور اولیاء۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کرے، اسے کہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ اللہ والوں کی صحبت سے تمہیں خدا یاد آ جائے گا، اور ان کے جو فیوز ہیں، برکات ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کی تربیتی باتیں ہیں، وہ آپ کو ہمیشہ فائدہ دیں گی۔ بہت شکریہ۔ ہم ایک مختصر وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہم سنیں گے مناجات ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ایک اقتباس، جس میں بہت ہی خوبصورت متن عربی کا پیش کیا جائے گا، اس کا ترجمہ اور کچھ تشریحی نکات پیش کیے جائیں گے کہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام بارگاہ الہی میں کس طرح دست بدعا ہوتے تھے، ان لفظوں میں کتنی برکت ہے، اور ہم ان کے توسل سے اپنی دعائیں پوری ہونے کی آرزو کریں گے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین محترم۔ ابھی ہم سنیں گے مناجات ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ایک دل نشیں انتخاب، اس کا ترجمہ اور اس کے کچھ تشریحی نکات جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب سے۔ جناب نوری صاحب۔ بہت شکریہ قبلہ نظامی صاحب۔ یہ جو مناجات کا سلسلہ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے شروع کیا ہے، میں اس کے پیش کرنے سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج جس مناجات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندے کا رب سے سرگوشیاں کرنا، اپنے دل کے حال بیان کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ انہوں نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے حضور میں آپ نے اپنی مناجات پیش کرنی ہے۔ آج کی مناجات سید الساجدین امام زین العابدین، سبحان اللہ، سبحان ان کی مناجات میں سے ایک منتخب حصہ ہے۔ اس کا وہ آغاز کرتے ہیں کہ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما ادیت الطرق، اس کے لیے راستے کتنے تنگ ہو جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ علی من لم تکن لہ دلیلا، اے مالک جس کا تو رہنما نہیں، سبحان اللہ، سبحان، اس کے لیے راستے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اپنی عاجزی کا اظہار ہے اور اللہ کی کبریائی کا اقرار اور اعتراف ہے۔ بے شک۔ اور آگے کہتے ہیں وما اوضح الحق، اس پر حق کتنا واضح ہو جاتا ہے۔ الا من ہدیتہ سبیلا، جس کو اللہ رب العالمین سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے پھر وہ مناجات اپنی پیش کرتے ہیں۔ میں پہلے عربی متن پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ الہی اسألک ان تجعلنی من اوفرہم منک حظا، اللہ۔ الہی اسألک من اوفرہم منک حظا واعلاہم عندک منزلا وَأَجْزَلِهِمْ مِنْ وُدِّقَ قِسْمًا وَأَفْضَلِهِمْ فِي مَعْرِفَتِكَ نَصِيبًا قَدْ انْقَطَعَتْ إِلَيْكَ هِمَّتِي وَانْصَرَفَتْ نَحْوَكَ رَغْبَتِي فَأَنْتَ لَا غَيْرُكَ مُرَادِي وَلَكَ لَا لِسِوَاكَ سَحَرِي وَسُحَادِي وَلِقَاؤُكَ قُرَّةُ عَيْنِي وَوَصْلُكَ مُنَى نَفْسِي وَإِلَيْكَ شَوْقِي وَفِي مَحَبَّتِكَ وَلَهِي وَإِلَى هَوَاكَ صَبَابَتِي۔ اللہ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، اور کوشش کریں کہ جب اللہ کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان کیفیات کو اور ان مناجات کو اپنی دعا میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اے میرے مولا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں میں رکھ جو تیرے ہاں زیادہ حصہ رکھتے ہیں،
یعنی جن پہ تیرا کرم جو ہے وہ زیادہ نازل ہوتا ہے. اور اے مالک مجھے ان لوگوں میں رکھ جن کا مقام تیرے حضور میں بہت بلند ہے, اور ان لوگوں میں رکھ جنہوں نے تیری رحمت کا زیادہ حصہ پایا ہے. کیا بات. اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو تیری معرفت میں بہت زیادہ حصہ لے چکے ہیں. سبحان اللہ. اور آگے دیکھیے امام زین العابدین اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں. باری تعالیٰ میری ہمت تو تیری بارگاہ تک آ کے ختم ہو جاتی ہے, سبحان اللہ. سبحان یہاں تک آ کے منقطع ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. اس سے آگے میری کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے. تیری بارگاہ پہ آ کے میری ہمت ختم ہو جاتی ہے. میں نے اپنی چاہت تیری طرف پھیر دی ہے. تو ہی ہے کہ تیرے سوا میرا کوئی مطلوب نہیں, اور مجھے میری نیند میں اور بیداری میں تیرے سوا اور کسی کی آرزو نہیں. تیری ملاقات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. تیری ملاقات اللہ کے حضور میں بندہ عرض کر رہا ہے, تیری ملاقات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے. تو امام زین العابدین عرض گزار ہوتے ہیں کہ مولا تیری ملاقات میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور تجھ سے ملنا میری دلی آرزو ہے. مجھے معلوم ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, میں کہیں سے آیا ہوں اور مجھے پلٹ کے وہیں پہ جانا ہے. خاک سے دور کہیں اور جہاں مانگتی ہے, اللہ اکبر. روح تخلیق سے پہلے کا جہاں مانگتی ہے. سبحان اللہ. حضرت امام زین العابدین اللہ کے حضور میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تجھ سے ملنا میری دلی آرزو ہے. اور آگے کہتے ہیں مجھے تیرا شوق ہے اور تیری محبت کا مجھے جنون ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ. تیری محبت کا مجھے جنون ہے اور تیری چاہت میرا عشق ہے. تیری چاہت میرا عشق ہے. کمال. یعنی اللہ کے حضور میں یہ ساری اپنی رغبتیں, چاہتیں, آرزویں, تمنائیں پیش کرنے کے بعد اینڈ پہ جا کے وہ اس منقبت کے کہتے ہیں باری تعالیٰ لا تبعدنی منکا, مجھے خود سے دور نہ کرنا. اور اختتام کرتے ہوئے رب کو کن لفظوں میں یاد کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یا نعیمی, اے اللہ میری نعمتیں بھی تو ہی ہے. سبحان اللہ. جنتی, میری جنت بھی تو ہی ہے. یا دنیا, یا میری دنیا بھی تو ہی ہے. و یا آخرتی, اور میری آخرت بھی تو ہی ہے. یا ارحم الراحمین, اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہم پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. تو جب آپ اللہ کے حضور میں اس محبت, پیار, الفت اور چاہت سے پیش ہوتے ہیں تو وہ حدیث پاک میں آتا ہے انا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں, میرے بارے میں وہ جیسا سوچتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس میں امام زین العابدین نے اپنی سوچ بتائی ہے کہ مولا میں تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوں, تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوں. وہ ایک محدث وصال کے بعد کسی کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ کہا پہلے تو رب ذوالجلال نے جلال میں کہا یا شیخ السوء, اے گناہ کرنے والے بوڑھے کیا کر کے آئے. تو کہتے جب میں نے جلال الہی دیکھا تو میں نے عرض کی باری تعالیٰ تیرا یہ تعارف تو مصطفیٰ نے ہمیں نہیں کروایا تھا. کیا بات ہے. اللہ نے پوچھا پھر کیا تعارف کروایا تھا؟ کہتے مالک تیرا تعارف تو تیرے مصطفیٰ نے کروایا تھا کہ سبقت رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی. اور پھر پوری چین بیان کی کہ حضور سے حضرت انس نے سنا, حضرت انس سے امام زہری نے سنا, ان سے آگے معمر نے سنا, ان سے آگے میں نے سنا. اللہ رب العالمین نے کہتے جواب میں کہا کہ تو بھی سچ کہتا ہے, تیرا استاد بھی سچ کہتا ہے, انس بھی سچ کہتے ہیں, میرا محبوب بھی سچ کہتا ہے, جبریل بھی سچ کہتا ہے, جا میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. بہت شکریہ. ناظرین مکرم, کراچی میں اذان کا وقت ہو گیا ہے. کل پھر آپ سے انشاءاللہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.